بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، my dear brothers and sisters, and welcome to this special live transmission with myself Raja Ziaul Haq, and I have very special guests with me today inshallah, starting with brother Taha ibn Jalil جو میرے ساتھ موجود ہیں، brother Wajih Uddin all the way from Karachi, and sister Sara Chaudhary as well is in the house mashallah. تو آج ہم جی آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں شیئر کریں گے. We're going to share with you our own stories, how we came towards the deen, how youth club inspired us, how youth club motivated us, and now یعنی youth club کی مدد کے ساتھ اب ہم لوگ کس طرح دوسروں کو انسپائر اور موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آج it's all about stories and sharing those intimate details of our lives, جہاں پہ ہم لوگ بھی کبھی ایک زمانے میں ایسے تھے کہ جہاں پہ دین پہ نہیں تھے، اور ہمارے لیے وہ ٹائم کیسا تھا، اور آج وہ دن ہمارے ساتھ ہم کس طرح سے یہی نالج دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یہ جرنی کیسی ہے. سو ویلکم ٹو آل آف مائی اسٹوڈیو گیسٹس. آپ لوگوں کو میرا بہت بہت سلام سب کو. میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کروں گا جی سب سے پہلے وجی بھائی سے، کیونکہ وجی بھائی اس وقت ہمارے مہمان ہیں کراچی سے. تو ویسے تو ہم سارے ہی مہمان ہیں آج کل کورونا کی وجہ سے، بٹ چلیں آپ یہ بتائیے گا وجی بھائی، آپ تھوڑا سا اپنا بتائیں، اپنا بیک گراؤنڈ، بیکاز آئی تھنک موسٹ پیپل مائٹ ناٹ نو کہ آپ جو ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف us who are watching us right now. جزاک اللہ خیرن ضیاء بھائی، آپ نے انوائٹ کیا، اینڈ آئی تھنک طاہر اور ہم لوگ نے اس پہ ایک سیشن کیا بھی تھا، وی بریفلی ٹاکڈ اباؤٹ past experiences. تو not that we have a very inspiring story, but the point was کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دعویٰ از لائف اینڈ somehow the other ہم سب جو بھی آج یوتھ کلب میں کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں، we learned it the hard way. And I know for a fact کہ being the only son, I was giving a really hard time to my parents. ٹھیک ہے، چاہے کس طرح کا بھی ہو، but internally like I always tell my sessions کہ ہم اندر سے اصل میں ڈسٹرب تھے. ہم اندر سے ڈسٹرب کیوں تھے؟ کیونکہ ہم سکون کی تلاش سے رہے. ہمیں گھر میں سکون نہیں ملتا تھا، ہمیں پارٹیز میں سکون مل رہا ہے، مطلب وہ وقتی سکون مل رہا ہے جس کو ہم غلط جگہ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. In any case, it was an entire journey of a long process where آپ لڑائیوں میں انوالو ہوتے ہو، آپ ہر طرح کی انڈسٹری میں ہوتے ہو. آپ نے فیشن انڈسٹری بھی ٹرائی کر لی ہوتی ہے اور آپ وہاں پہ بھی لوگوں کی ڈیسپریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے میوزک انڈسٹری بھی ٹرائی کر لی ہوتی ہے. اچھا، the kind of music we were into alternative, we were into cover bands, we were into Pearl Jam, we were into Guns N' Roses, so we weren't into commercial music. And I know for a fact ایک آج ہی ریسنٹلی ضیاء بھائی آپ جانتے ہوں گے فراز انور کو، ٹھیک ہے، may Allah guide him, may Allah help him. فراز انور ہمارے ٹائم پہ جو تھا وہ انڈر گراؤنڈ کورز بجاتا تھا، بٹ ہی ہیز اسٹک ٹو ہز اون جانرا اینڈ ہی کانٹ فائنڈ اے جاب اینی ویئر. سو ہی از ناؤ فائیور پہ $100 پہ ہی از ولنگ ٹو میک میوزک فرام پیپل. May Allah guide him, may Allah make this as a source for him to also come towards the deen, because یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے ہوتے ہیں. تو ہم یونیورسٹی میں جو ہے سکون ڈھونڈ رہے تھے، تو مسجد، ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، مسجد ایک ایسی جگہ تھی جس نے مجھے دین پہ لانے کے لیے بڑا مدد کی. اینڈ ہمارے یونیورسٹی میں چھوٹا سا مسلح تھا جہاں پہ اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر میں گرلز اینڈ بوائز وہ سوشلائز، وہاں پہ میوزک چل رہی ہے، سب چل رہی ہے، ڈانس چل رہا ہے، آئے دن آپ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوئی اسکرین پہ موویز کا سلسلہ لگا ہوا ہے. بٹ آپ کو اندر سے سکون نہیں مل رہا ہوتا، بیکاز آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو تو وہ ڈرگز میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز لگی ہوئی ہے. somehow the other اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندہ ملایا جس نے بولا کہ دیکھو وجی، you've been trying to search happiness everywhere, you've been trying to search it in love, you've been trying to search it in everything. یہ سب چیزوں کی ناکامیاں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ کو بلانے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اینڈ آپ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلانا ہوتا ہے، اس میں آپ کی بڑائی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھولنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز لائک why not. اینڈ آپ تھوڑا سا ٹائم گزارنا شروع کرتے تھے. وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، وہاں جاتے تھے تو ڈرائیور وغیرہ سونے کے لیے جاتے تھے. تو آپ آسان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، اینڈ اٹ گروز آن یو. پھر آپ محفل میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں. دس از وائی وی ایمفسائز وائی یوتھ کلب، آرگنائزیشنز لائک یوتھ کلب از سو امپورٹنٹ، بیکاز لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز دیکھے کہ ہم بھائی چارے میں انجوائے کر رہے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ کتنی ضروری ہے آپ لوگوں سے زیادہ ہمارے لیے ایسے بھائی چارے کی گیدرنگس. کیونکہ اگر ہم بھی
ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے جو پرانی گیدرنگز ہوں گی, گالی گلوچ چل رہا ہوگا, پرانی باتیں چل رہی ہوں گی, اٹ از پاسبل کہ ہماری انکلینیشن بھی واپس آ جائے, بیکاز دل کا حال بدلتا رہتا ہے. اینڈ یو نو قرآن از دا ویری تھنگ دیٹ میڈ می اٹیچ. پھر یو میک اے ڈیسیژن, اور آپ اوپنلی آئی بین ویری ایموشنل ڈیسیژن میں, تو میں نے بولا میں ساری زندگی لگاؤں گا. مسجد میں کسی نے بولا کہ بھائی آپ کیا کریں گے, میں ساری زندگی لگاؤں گا. پھر آپ قرآن اکیڈمی چلے گئے, ڈاکٹر اسرار احمد کے وہاں پہ پڑھنا شروع کیا, تو وہاں پہ ریگولرلی جا کے پڑھ رہے تھے. پھر آپ نے دوسرے اسکالر سے میٹ اپ کیا, اٹ اسٹارٹڈ ٹو گرو آن یو, آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں. اینڈ جو چیز آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ آپ کبھی میوزک چھوڑو گے, آپ کبھی یہ چیزیں سوچو گے, آپ چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا کہ آپ ماسٹرز کرو, آپ جو ہے فلاں ماڈلنگ کے سین میں آؤ. کبھی اسکوپ نہیں تھا ماڈلنگ کا, لیکن پھر بھی کوشش ضرور کی. لیکن پھر بھی یہ تھا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ڈوبنے سے پہلے بچا دیا. Some people get the taste of it. I know for a fact کہ میرے اپنے قریبی دوست, they're producers, they're into it. پر الحمدللہ نے اس سے ڈوبنے سے پہلے بچا لیا, کہ اگر ہو سکتا تھا کہ ایسی ڈیپ چلے جاتے اور وہاں پہ ہوتا کہ چلیں واپس نہیں آ سکتے باہر, you can't get out of it. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ of course پوری لائف کی سٹوریز چینج کرنا, شیئر کرنا, and different stages ہوتے ہیں. تو الحمدللہ everybody has a different story. اینڈ اس لیے ہم لوگوں سے بولتے ہیں کہ آپ سب کی, اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اے ویری انسپائرنگ اسٹوری, اٹ کین بی انسپائرنگ فار دا پیپل اراؤنڈ یو, بٹ شیئر یور اسٹوریز ود ادر پیپل, تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ دیکھیے آج کے دور میں بھی آپ دین کی طرف آ سکتے ہو. تو الحمدللہ دین آئی واز ڈوئنگ مائی بیچلرز ان کمپیوٹرز, اینڈ آئی اسٹارٹڈ سیکنگ نالج. پھر میں نے اس کو ایجوکیشنلی سیکھنا شروع کیا. آئی یوزڈ ٹو ٹیل پیپل کہ نہیں, عالم کا ڈگری لیں گے تو لوگ بولتے تھے جہاں پہ اردو کی 30 سے گنتی نہیں آتی وہاں کیا ہوگا. بٹ الحمدللہ ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا کہ جہاں میری گریجویشن سیریمنی ہو رہی تھی, بٹ آئی واز ان دا مدرسہ ان جامعہ ابی بکر, زمین پہ بیٹھ کے امتحان دے رہے تھے. آئی ڈڈ ناٹ پریفر گوئنگ فار مائی کنوکیشن, دیٹ واز مائی پرسنل ڈیسیژن. اینڈ اینڈ اسٹل گوئنگ آن. ابھی تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں, اینڈ وی اسٹل پارٹ آف دیٹ اسٹرگل. دعویٰ از واٹ کیپس اس انٹو اٹ, کیپس اس الائیو. اینڈ آئی ایم شیور ضیاء بھائی آپ کے لیے تو ہمارے لیے سب کے لیے, ہماری بہن بھائی جتنے بھی ہیں, اٹ جسٹ keeps you alive. آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک زندگی میں ایک مقصد ادا کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جس کے لیے پیدا کیا ہے. تو یوتھ کلب از پارٹ آف دیٹ. I became part of youth club I think in 2016 and as a speaker, and alhamdulillah I'm with my beautiful brothers, and اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھے, ایک دل کو ایک ساتھ رکھے. میں زیادہ بولوں گا نہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جو دو ہوسٹ جو ہے ایک جگہ مل جائے تو زیادہ لمبا کر دیتے. تو تاہا کی شکل میں دیکھ رہا ہوں, تاہا بولے کہ بچے بھائی کب بول رہے ہیں, سارے اسپیکر ہونا پھر یہ ہوتا ہے, سارے اسپیکر ہوتے پرابلم ہوتا ہے. تو میں بس بولتا ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے, اور ہمیں اس بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ایک ذمہ داری دی ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, اور اس دین کے کام کرنے میں ہماری ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی میں ایک بات کی طرف یہاں پہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا ضیاء بھائی, کہ ہمارے پاس گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک سپورٹ نہیں ملتی ہے. فار دیٹ ریزن آپ کو کوالٹی مٹیریل پروڈیوس کرنے کے لیے ٹو کیپ تھنگس گوئنگ, بیکاز دعویٰ از ناٹ اے پارٹ ٹائم تھنگ. یہ پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے کہ آپ نے بھی, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں نے اپنے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے جاب چھوڑی, میں نے جا کے مدرسے میں پڑھا. آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس ناٹ ایزی. آپ جب آپ کی جیب میں 100 روپے بھی نہیں ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مطلب کتنا ضروری ہے آپ کی طرف سے ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی ہونا, آپ کی طرف سے سپورٹ ہونا. اور ایون جب آپ کام کرتے ہیں, آپ جو میڈیا کی فیلڈ میں رہیں, مارکیٹنگ کی فیلڈ میں رہیں, آپ کارپوریٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, یو وانٹ کہ دین کا کام اس سے بہتر کوالٹی میں ہو, بٹ یو ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ بیکاز یو ڈو ناٹ ہیو دا فائنانسز. آپ کے پاس اپنے فائنانسز نہیں ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں, جن کے پاس دین کا کام ہے وہ قربانیاں دے کے آئے ہیں, فائنانس نہیں ہے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے ہمارے سپورٹرز کو, ہمارے لسنرز کو, کہ وہ ہمارے کام کو پروموٹ کریں ان اینی وے پاسبل, شیئرنگ, فائنینشیل سپورٹ, spread a word any way possible, and that is how it's going to be becoming a sadaqah jariyah for generations to come ahead. And abhi main itni baatein rohana lamba karta hu. Jazakallah khair Wajid bhai, thank you so much. I'll come to sister Sara Chaudhary now. Sister, آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق رہا میڈیا انڈسٹری کے ساتھ, ڈراما انڈسٹری کے ساتھ, آپ نے وہ ایک ہائٹ دیکھی ہے اپنے کریئر کے اندر. تو now that you see other people going towards that lifestyle, تو ان کے لیے کیا آپ ان کو کہنا چاہیں گی, جب آپ خود ایک ایسی انڈسٹری کو چھوڑ کے آ رہی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا چینج لیا. یہ آسان نہیں ہے, اسپیشلی کوئی بندہ میڈیا انڈسٹری میں ہو
وہ اتنا بڑا چینج لے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دے جیسے کہ آپ نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اپنی ہمارے ساتھ جرنی شیئر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا بھائی آپ نے بات کی کہ ایسے لوگوں کے لیے میں کیا میسج دینا چاہوں گی جو شوبز انڈسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی ایک شوبز انڈسٹری کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ لوگ شاید کسی اور فیلڈ کے لیے اتنا پاگل نہیں ہوتے ہوں گے یا اتنا ان کا دماغ گھومتا نہیں ہوگا جتنا شوبز میں جانے کے لیے گھومتا ہے, کیونکہ اس کو اتنا ایسے پورٹری کیا جاتا ہے کہ شہرت ہے, پیسہ ہے اور شاید یہی کامیابی ہے وہاں پہنچ جانا. حالانکہ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور غور کرے تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ اگر شوبز میں بھی ہیں. دیر آر سو مینی ایگزامپلس جو ہمارے سامنے آتی ہیں. بہت سے ایسے نام رہے ہیں جو شاید اپنے وقت میں لوگوں نے ان کی بہت واہ کی, بہت چرچا کی اور بہت فیمس ہوئے اور یہی لگا کہ جی بہت پیسہ آ گیا ہے ان کے پاس اور شاید اب مطلب یہ سب سے کامیاب انسان ہے شاید زندگی میں اور دنیا میں. لیکن بعد میں ہوا وہ کہاں گئے, وہ کدھر گئے, ان کی لائف کا کیا بنا. بہت سے ایسی اسٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں. فائنینشلی دے وینٹ ڈاؤن ٹو زیرو کہ بالکل ہی اتنے برے حالات پر وہ لوگ آئے. اسی طرح سے سوسائڈ کا ہم جو دیکھتے ہیں ناٹ اونلی پاکستان اور انڈیا, ہالی ووڈ میں بھی جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی شوبز سے ریلیٹڈ زیادہ لوگ ہیں جو اس طرف جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں پہ اگر ہم صرف غور کرنے بیٹھے میرے خیال سے جو ہماری, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یوتھ زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے شوبز میں جانے کے لیے, تو میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وہ کبھی بیٹھ کر نہ سوچیں ضرور اس بارے میں. کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا نا ہر وقت جب کسی اچھی چیز پہ دیکھتے رہتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں پازیٹیوٹی سنتے رہتے ہیں. جیسے ریویوز آج کل بہت زیادہ, ہم آپ کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں, چاہے وہ کچن کی کوئی گیجٹ کیوں نہ ہو, اس کے لیے بھی اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں کہ ریویوز کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹیو ہے. اور وہاں پر بھی ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ پازیٹیو بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پیڈ ریویو ہے, کیونکہ اس نے کوئی بھی نیگیٹو اس کے بارے میں بات نہیں کی. لیکن بہرحال جب ہم دیکھتے ہیں دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم بہت اچھے سے ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ اچھا یہ اس کے اندر پازیٹیو پوائنٹس ہیں, لیکن اس نے بتا دیں کہ یہ بھی فلاز ہیں. اور اس کے بعد ہم ڈیسیجن لیتے ہیں سوچ سمجھ کر کہ میں بہت اپنے, چاہے وہ چھوٹا سا اماؤنٹ ہو, 5,000 لگانے والے ہیں, 2-3 ہزار لگانے والے ہیں, لیکن ہم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے ہیں کہ میں اس پر اپنی کوئی چیز خرچ کرنے والا ہوں, لگانے والا ہوں, تو وہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا ہی نہیں. تو اف وی آر ڈیسائڈنگ ٹو گیٹ انٹو شوبز تو ہم تو سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی لگانے والے ہیں, یعنی اپنا فیوچر ہم وہاں پر جو ہے گزارنے والے ہیں. تو اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کر ان ساری چیزوں کو سوچیں اور سمجھیں. اب تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو انٹرویوز مل جاتے ہیں, اگر آپ اٹھا کر دیکھیں بہت سی سیلیبریٹیز ہیں جو سامنے آئی ہیں, انہوں نے شیئر کیا ہے اپنے بارے میں کہ ایون دو کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں, بہت کامیاب ہیں اور شاید آئیڈیل ان کی زندگی اس کو گزر رہی ہے اور میرے ساتھ ان کو تو نہ کوئی غم ہوگا, نہ کوئی دکھ ہوگا, نہ کوئی پریشانی ہوگی. لیکن اگر جب ہم ان کو سنتے ہیں, جب وہ فائنلی اوپن کرتے ہیں اپنے بارے میں, اپنی لائف کے بارے میں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسائڈ ایکچولی واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ویسا نہیں ہے جو ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ کسی بھی فیلڈ کو چوز کرے تو وہ ایسی فیلڈ ہو جو پروڈکٹیو ہو, جس سے اگر اور کچھ نہیں تو ہمارے ملک کو فائدہ ہو. ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی شوبز سے اور ان چیزوں سے شاید ایک جو ہے ملک کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن آئی گیس جس طرح بھی دیکھیں کورونا میں سب سے زیادہ کون لوگ کام آ رہے ہیں, سب سے زیادہ کون سی فیلڈ جو ہے اس وقت سب سے زیادہ کام آ رہی ہے, ڈاکٹرس کام آ رہے ہیں, میڈیکل کے جو لوگ ہیں وہ کام آ رہے ہیں. آئی ریمبر بچپن میں مجھے سب سے زیادہ شوق تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, اور یہ ایکٹر بننے کا کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. تو اسی طرح سے اگر ہماری یوتھ کو کوئی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے تو آئی ووڈ ایڈوائز دیم کہ بیٹھ کر سوچیں کہ جس طرح وہ جانا چاہ رہے ہیں, جس جگہ پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں, اس کا ان کو بھی کیا فائدہ, اس کے علاوہ سوسائٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ پلس بیکاز آئی ہیو بین دیئر, میں میرے خیال سے کافی دفعہ یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے بھی شیئر کر چکی ہوں اس کے حوالے سے کہ اٹس ناٹ لائک جو باہر سے نظر آتا ہے تو ویسا ہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے اندر. اور اس کا سب سے زیادہ جو چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اتنا کیونکہ آپ کی لائف میں چینج ہوا جا رہے ہوتے ہیں نا, مطلب آپ جب وین یو آر ایکٹنگ یو گو تھرو سو مچ ایموشنز ایٹ اے ٹائم, اس کی وجہ سے آپ سائیکولوجیکلی جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ اتنا زیادہ ڈپریشن, انزائٹی اور یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں میں پائی جاتی ہیں. تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ دیٹ اللہ تعالیٰ گائیڈڈ می, اینڈ ٹوڈے ویئر آئی ایم سٹنگ
अभी भी it's not कि I'm not working और मैं completely housewife बन गई और कुछ भी नहीं है मेरे पास करने को, बल्कि sometimes I feel कि I have more responsibility now, alhamdulillah. मतलब all the time there is something going on in my mind कि अच्छा ये करना है, lectures prepare करने हैं, वैसे करना है, वैसे करना है. So alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं ब्रदर तहा से पूछना चाहूँगा. ब्रदर तहा काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बड़े स्पीकर हैं हमारे ये. तहा ये बताइए कि आप माशाल्लाह यूथ क्लब के साथ काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं. You've been माशाल्लाह पार्ट ऑफ स्ट्रीट दावा एंड कैंपस दावा एंड इवन डिफरेंट हमारे जो वर्कशॉप्स होती हैं वो भी अब आप कंडक्ट करा रहे हैं माशाल्लाह. ये बताएं कि व्हाई डू यू थिंक यूथ क्लब इज नीडेड राइट नाउ? मतलब अगर यूथ क्लब ना होता तो क्या होता? ज़्यादा यूथ क्लब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने का तरीका बता रहा है लोगों को. आप यकीन जानें कि जब मैं दीन पे नहीं आया था, माय बिगेस्ट फियर वाज कि दीन पे आने के बाद इस इंसान लाइफ को एंजॉय कैसे कर सकता है, लाइफ गुजार कैसे सकता है ना. तो प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल सामने नहीं थे मेरे. या तो लोग मसाजिद में थे या जो बिल्कुल मौलवी थे या बिल्कुल दुनियादार थे. देयर वाज नॉट अ बैलेंस ऑफ बिटवीन द टू. तो मैं समझता हूँ कि इवन माय बिगेस्ट फियर वाज कि यार मैं जब दीन की तरफ आ गया तो मैं एक बहुत बोरिंग लाइफस्टाइल गुजारना शुरू हो जाऊंगा. एक शैतान ने डराया हुआ था कि ना पार्टीज होंगी ना फन होगा, और एक दीन का एक बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई चेंज्ड माई सेल्फ बिफज़लिल्लाह ताला, तो वाईसी के प्लेटफॉर्म को देख के एक एहसास हुआ कि यस देयर इज सम होप. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे वाईसी में हैं, लोग हमारी कुछ लाइफ से वाकिफ़ भी हैं. अल्हम्दुलिल्लाह एक बैलेंस लाइफ स्टाइल है. वाईसी ये बता रहा है प्रैक्टिकली कि यस यू कैन लिव इन दिस दुनिया एंड वर्क फॉर द आफ्टर एज वेल. आप दुनिया की लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं और आखिरत को भी इंजॉय कर सकते हैं. एक प्रैक्टिकल स्टेप दे रहा है कि यू डोंट हैव टू बी एक कुएं का मेंढक अगर आपने दीन को इम्प्लीमेंट करना है और गुजारना है. रादर यू कैन बी इन्फ्लुएंशियल. आप अपने बिजनेस जॉब हर काम कर सकते हैं. यू कैन एंजॉय लाइफ. बिकॉज जब मैंने लिस्ट बनाई थी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है तो देयर वाज नथिंग अलाउड, मतलब सब हराम था. तो मैं सोचा था कि फिर मैं दीन में आने के बाद करूँगा क्या, क्योंकि हलाल ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे और एक बैलेंस लाइफस्टाइल की कोई एग्जांपल मौजूद नहीं थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वाईसी लोगों को ये अपने मतलब स्पीकर से, अपने वीडियो से, अपने लाइफस्टाइल से, हर चीज़ से ये बता रहा है कि आप ज़िंदगी को प्रैक्टिकली बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं. और दीन जो है ये सिर्फ एक ये इस्लाम सिर्फ दीन नहीं है बल्कि इट्स अ लाइफस्टाइल. इट्स अ लाइफस्टाइल जिसको इम्प्लीमेंट करके जिसको गुजारा जा सकता है. और अल्हम्दुलिल्लाह वाईसी के आने के बाद, वाईसी में आने के बहुत सारी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज हमने खुद देखी हैं. आप इवन एक ब्रदर थे, आप जानते भी हैं उन्हें, I'll not name him. वो he was in drugs, he was in parties, he was suffering through a breakup, और वो कितने मुश्किल हालात में थे and his life was all over the place. लेकिन जब वो वाईसी के साथ आए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हमें ज्वाइन किया, हमारे लेक्चर सुने, then alhamdulillah he left every bad activity, he went to Saudi Arab, he studied there, he came back to Pakistan, he got married and alhamdulillah he is living a wonderful lifestyle. तो दीन में आने के बाद इंसान को ये एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन प्रैक्टिकल है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ दीन में आने के बाद भी, और एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार सकता हूँ. और आई थिंक हमारी बस प्रायोरिटीज़ चेंज हैं. हमारे जो घर हैं, देखिए ना, हम अपने घरों को कभी भी years and years तक लटका के रखते हैं, अपने घर को फौरन से बना देते हैं. लेकिन एक मस्जिद ही ऐसी क्यों है कि वहाँ पे सालों साल लिखा होता है कि ये मस्जिद ज़ेर तामीर है, बिकॉज आवर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट. मैं समझता हूँ कि जितना वाईसी यंगस्टर्स को मॉरली, इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस इन अ वीक कि उनको अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलिंग भी दी जा रही है, उनको गाइड भी किया जा रहा है, उनके मसाइल को सॉल्व भी किया जा रहा है. तो मैं समझता हूँ वाईसी ना होता, अल्लाह ताला शायद और लोग ले आते हैं जो कि ये काम करते हैं, लेकिन आई थिंक ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है. और अल्लाह ताला जो इस इदारे से, यूथ क्लब से ये काम ले रहे, इट्स फिनोमिनल. आई थिंक ये यंगस्टर्स के लिए और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट का बायस है. और हमें तो ज़ाबी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे, हमें भी कुछ आते हैं मैसेजेस कि माई लाइफ हैज़ चेंज्ड, मैंने ड्रग्स छोड़ दिए, मैंने गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ दी, मुझे फ़लाँ चीज़ों की एडिक्शन थी, मैंने उसको छोड़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह माई लाइफ इज़ बेटर नाउ. तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाबी आई थिंक वाईसी एक ऐसा काम कर रहा है जो पहले नहीं किया गया. इस स्टाइल में दावत, मीडिया हमारा देख लें आप, ग्राफिक्स देख लें, और एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो वाईसी काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड डोनेशंस फ्रॉम यू गाइस जो कि आप लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से. और मैं वाईसी का फ्यूचर
wallahi I was imagining today کہ YC future میں کہاں پہ ہوگا, and I was thinking کہ YC will be inshallah all over the place, all corners of the globe, اور ہر بندے تک, ہر شخص تک دعوت کام پہنچا رہا ہوگا, اور لوگوں کو اپنے نفس کی اور شیطان کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں لے کے آ رہا ہوگا, جو کہ اصل انڈیپینڈنس ہے, جو کہ اصل مشن ہمارے دنیا میں آنے کا پرپز ہے. اینڈ آئی ایم لوکنگ ایٹ YC ان ایوری کنٹری, ان ایوری سٹی انشاءاللہ تعالیٰ. آن لائن تو بھی الحمدللہ بہت کنٹریز تک پہنچ گیا, لیکن فزیکلی بھی انشاءاللہ YC کے سینٹرز ہوں گے. اللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وسیلہ دیں گے, اور جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ فیوچر اسلام کو بہت برائٹ ہے. اچھا, میں یہاں پہ سارے اسپیکر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے جو آڈینس اس وقت دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, ان کو ہم اگر بتانا چاہیں کہ ہاؤ ٹو ایکچولی help youth club in terms of donations, how to support them in that, and why should you donate to youth club, مطلب آپ کو youth club کو ڈونیٹ کیوں کرنا چاہیے, اور جو پیسے youth club کے پاس آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. فجی بھائی. جی ضیاء بھائی, دیکھیے جیسے میں نے پہلی بات کہی تھی کہ آج کے دور میں when the media, when it's all about how you present stuff out there, ایک اچھی ریپریزنٹیشن اور ایک اچھا امیج بہت ضروری ہے اسلام کا. اور اس دور میں آپ کے میڈیا کے ریسورسز بھی ہوتے ہیں, آپ جب ایک اچھی طریقے سے اسٹریٹ دعویٰ بھی دیتے ہیں, اس میں بھی آپ کا انداز ایسا ہو کہ آپ کی بات سے زیادہ آپ کا اخلاق, آپ کے بات کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا جو اسٹینڈرڈ ہو, جو بات کرنے کا انداز ہو, ان کا جو حلیہ ہو, ان کے جو طور طریقے ہوں, وہ لوگوں کو اپیل کریں. اسی لیے YC highly concentrates on the aspect of aesthetic. یہ جو ہے کہ آپ نے اگر ویڈیوز بنانے ہیں تو it should be something جو لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ دین کا اگر سیشن ہے تو دیکھیے وہ بالکل ہی بہت ہی ڈرائی طریقے سے ہوگا. It will be a very difficult thing for people to be able to make it through an entire workshop. But we come up with different topics. ہم ایسی سینٹرل لوکیشنز پہ کراتے ہیں for audience جو ہماری یوتھ ہے, ہماری میجورٹی آف دی یوتھ ہے. تو ان کو جب آپ نے دیکھا جو نیٹ فلکس میں لگی ہوئی ہے, جو یوٹیوب میں لگی ہوئی ہے, جو اسنیپ چیٹ پہ لگی ہوئی ہے, ہاؤ ٹو بی ایبل ٹو ریچ دیم, وہ کیسے آئیں گے. مثال کے طور پہ آ کے میری فیملی والے بولتے ہیں کہ میرے بچے کو قرآن پڑھانا ہے. میں نے کہا آپ قرآن ایک دم سے کیسے پڑھا دیں گے, اس کے لیے اس کی محبت گانا ہوگی, اس کے لیے اس کو ماحول دینا ہوگا, اس کے لیے اس کو کسی کو انسپائر کرنا ہوگا, اس کو اسٹوریز بتانی ہو, اس کے لیے اس کو اینیمیشن چاہیے ہوں گی. یہ سب کام کیسے ہوگا. ہائی کوالٹی اسٹاف جو نہیں ہو ہمارے پاس ہے, جس کی ایک بہت بڑا گیپ ہے. YC alhamdulillah is working on it. It's not just about live shows, it's not just about videos, it's also about overall آپ کے ہر ایریا میں ہو, چاہے وہ academic books ڈیولپ کرنا ہو, چاہے وہ curriculum ڈیولپ کرنا ہو, چاہے وہ آپ کے لیے proper courses بچوں کے لیے ہر ایج گروپ کے لیے, چاہے وہ میڈیا کے اوپر شارٹ فلمز لانی ہو. آج آپ کے پاس لوگ جو ہے گیم آف تھرونز میں لگے ہوئے ہیں, فلاں چیز میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو آلٹرنیٹو چاہیے جہاں پہ ان کو میننگفل کانٹینٹ ملے, ایٹ دا سیم ٹائم دے کین گیٹ انٹرٹین ایز ویل. ٹھیک ہے. People are actually going to come towards the religion when we will acquire the same at the right means. اس کے لیے of course آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے. آپ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہم صحیح کاز اور مٹیریلز میں لگاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہترین لائیو شوز, بہترین ورکشاپس, بہترین سیشنز, بہترین انداز میں ڈونیشن ڈرائیوز جو لوگوں تو because we concentrate on each and every aspect and it becomes possible because of your support. چاہے آپ شیئر کرتے ہیں, چاہے فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے لیے سپورٹ بنتی ہیں. This is one of the reasons why you need to be able to support us. جزاک اللہ خیر وجی بھائی, ماشاء اللہ آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹس میک کیے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کرتے جاؤں کہ ہمارے جو لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ جو 90% پلس جو کانٹینٹ ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں, یا جو ہماری لیکچرز, ورک شاپس, یہ تو بھی آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ورنہ ہمارے جو کنٹینیوسلی پورا سال اسکولوں میں, کالجوں میں لیکچرز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں. We travel across Pakistan, even to sometimes other countries and all of that. It's all for free. مطلب یہ 90% پلس جتنا ہمارا انفارمیشن ہوتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا فری ہوتا ہے. کچھ کورسز یا کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم چارج کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارے اوپر کوئی بہت زیادہ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے, بٹ اوور آل ہمارا سارا کام فری ہوتا ہے. تو YC چلتا کیسے ہے؟ YC چلتا ہے آپ لوگوں کی ڈونیشنز کے ساتھ, آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ. تو جتنا زیادہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, جتنا زیادہ آپ لوگ فائنانس کرتے ہیں, اتنا زیادہ پھر ہم اپنے بجٹس بناتے ہیں اگلے سالوں کے, and then we can take this message, the same message that many people have benefited from and they continue to benefit from.
یہ میسج پھر اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے اور پھر ہم اور زیادہ محنت کر سکتے ہیں. اور اس میں بریفلی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس میں میڈیا اکوپمنٹ سے لے کے, کیونکہ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ الحمدللہ یوتھ کلب کا جو ویڈیو کانٹینٹ ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو بی آن دی اے گیم, وی ٹرائی کہ ہم آپ کے پاس ڈفرینٹ طریقوں سے آپ تک وہی میسج کو پہنچائیں. اگر آپ بردر علی ای کو جانتے ہیں, علی احتشام, ان کے بلاگز آتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہوں گے. ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس بردر محمد علی بھی جوائن کریں گے, ان کے آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, ورک شاپ دیکھے ہوں گے. بردر مغیرہ ہیں اینڈ دیر آر ادر بردرز ماشاءاللہ جو کہ بیہائنڈ دا سینز بھی اتنا کام کر رہے ہیں جو شاید آپ کو نظر بھی نہ آتا ہو. اور اس میں چیریٹی پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں, ویلفیئر پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آئی ول ٹیک آن لائن بردر عرفان فرام انٹیریئر سندھ, کندری سے میں ان کو لوں گا انشاءاللہ. ہی از رائٹ ناؤ ان مدینہ, لیکن ان کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ ٹائپ آف ورک دے آر ڈوئنگ. اینڈ ایون بردر طاہا بھی آپ سے شیئر کر سکتے ہیں جو ہمارا اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے. لاہور کی ٹیم جو ہے وہ بتا سکتی ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے. یو نو دیر از سو مچ ورک ہیپننگ فرام دا یوتھ کلب پلیٹ فارم کہ الحمدللہ یہ اس میں بہت خیر ہے. اینڈ مائی ایڈوائس ٹو یو گائز از کہ دیکھیں آج انشاءاللہ آج یعنی افطاری کے بعد 25ویں کی رات ہوگی اور یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ اس وقت پلیج کر لیں, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی لسنرز ہیں اس وقت اور ویورز ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ یہاں پلیج کریں, کہ کیونکہ آپ کو نیچے اسکرین کے اوپر اسکرول کرتا ہوا اکاؤنٹ انفارمیشن نظر آ رہی ہوگی. آپ ہمارے جو ہے نا کانٹیکٹ نمبرز پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو وہ بھی تھوڑی دیر میں ڈسپلے کر سکتا ہوں. آپ پلیج کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں بس دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اور اسپیشلی چونکہ آج 25ویں رات ہوگی تو ابھی آپ پلیج کریں اور رات میں آپ دے دیں تو الحمدللہ اگر یہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پتہ نہیں کتنے, یعنی ہم نہیں جانتے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دے گا آپ کے اکاؤنٹ میں. اور پھر یہی شو ہم دوبارہ انشاءاللہ 27 کی جو شام ہے اس سے پہلے بھی کریں گے انشاءاللہ. تو پھر بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی. سو میک دا موسٹ آف دس ٹائم انشاءاللہ ٹو ڈونیٹ فار اے گڈ کاز. الحمدللہ دس از چیریٹی آرگنائزیشن جس کے اندر زکوٰۃ صدقات وغیرہ آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا فی سبیل اللہ کے اندر ہم لوگ لگاتے ہیں. اٹس آل ان دا وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو ڈو لینڈ ان یور سپورٹ. میں جلدی سے سسٹر سارہ کے پاس آتا ہوں کہ آپ بھی اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں ود ریگارڈس ٹو ہاؤ پیپل شوڈ کنٹریبیوٹ, یا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وائی سی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے. یوتھ کلب کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں 2011 میں وین آئی کیم ٹوورڈز دین, تو مجھے سیریسلی کچھ پتہ نہیں تھا کہ لائک اب میں نے کرنا کیا ہے. اور سب سے پہلے الحمدللہ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ مجھے قرآنک اسٹڈیز کرنی ہے, لیکن اس کے بعد یہ دعویٰ وغیرہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ سب کیا ہے اور کس طرح سے آئی ڈنٹ نو اباؤٹ دیٹ. یوتھ کلب واز دا فرسٹ آرگنائزیشن دیا بیکم اے پبلک اسپیکر, کیونکہ میں نے کبھی بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں پبلک اسپیکنگ یا اس طرف کبھی بھی آؤں گی. اور پھر تب سے الحمدللہ یوتھ کلب کے ساتھ کافی زیادہ آن اینڈ آف جو ہے ایونٹس وغیرہ ہوتے رہے. پچھلے 2 سال سے الحمدللہ ناؤ آئی ایم آفیشیلی ورکنگ ود یوتھ کلب ایز اے پبلک اینڈ موٹیویشنل اسپیکر. اور بیکاز اب آئی ایم پارٹ آف اٹ, تو الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے اس کا پرپز کوئی کسی کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے. سب سے بیسٹ چیز جو مجھے یوتھ کلب کے حوالے سے لگتی ہے, کیونکہ جب ہم آرگنائزیشن ان کے بارے میں بھی کبھی سوچتے تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں اس کے بارے میں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, شاید ان کا کوئی اس میں بہت زیادہ کوئی ان کو بینیفٹ ہے. تو سب سے زیادہ بینیفٹ جو سب لوگوں کو ہے جس نیت کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو میں نے بھی جب میں دین کی طرف آئی تھی تو یہ چیز یہ حدیث پڑھی تھی اور انہوں نے مجھے بھی بہت موٹیویٹ کیا. تو یہی کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو آپ کے لیے جو ہے وہ 100 خونچہ سے بھی بہتر ہے, رائٹ. تو یہ جو ہے ہمارے لیے جو ہم صدقہ جاریہ, میرے خیال سے سب لوگ اس لفظ سے بہت اچھی طرح جو ہے واقف ہیں کہ صدقہ جاریہ کیا ہے. ایک ایسا صدقہ کہ جو اسی وقت آپ کو ثواب نہیں ملتا, بلکہ جب تک وہ چلتا رہتا ہے اس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, وہ جو ثواب ہے وہ آپ تک پہنچتا رہتا ہے. تو یوتھ کلب جو ہے اس کا کام کر رہا ہے الحمدللہ سے. ان کا جو ایجنڈا جو سب سے مجھے اچھی بات لگتی ہے یہی, جس طرح بھی سہا بھائی نے بھی بات کی اور وجی بھائی نے بھی بات کی اس حوالے سے, کہ دین کے بارے میں جب یوتھ اسپیشلی ہماری سوچتی ہے نا تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہم جو ہے اگر ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور دین سے چھوڑنا ہے تو دیٹ مینس کہ ہم بالکل جو ہے وہ ہو جائیں گے, آئسولیشن میں آ جائیں گے, شاید ہم کہیں کچھ باہر نہیں نکل سکیں گے اور بالکل ہمیں جو ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. تو یوتھ کلب کے اندر یہ بہت اچھا ایک سسٹم ہے کہ ہمیشہ جو ہے
لڑکوں کے لیے بھی نہیں صرف بلکہ خواتین کے لیے بھی, بچیوں کے لیے, اب تو بچوں کے لیے بھی الحمدللہ بہت سے پروگرامس ہو گئے ہیں کہ جہاں پر اچھے ایونٹس کو, اچھی چیزوں کو لایا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی دین کا اسپیکٹ جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہیں یا جو ہماری یوتھ ہے وہ ڈرے بھی نہ کہ پتہ نہیں ہم کہاں جانے لگے, ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے لگے, کیونکہ ایک پکچر ایسی بنا دی گئی ہے. ایون اگر ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں تو موسٹلی جب دین کو پورٹری کیا جاتا ہے تو اسی طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان دین کی طرف آیا تو بس وہ سب نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ ایک کمرے میں چلا گیا, اس کی زندگی ختم ہو گئی شاید. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری یوتھ ظاہر سی بات اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فکر مند ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب وہ یوتھ کلب میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے ایکسپیرینسز رہے ہیں کہ جہاں پر لڑکیوں سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں باقی بہت پریشان تھی, جب میں نے شروع میں حجاب اسٹارٹ کیا یا میں دین کی طرف آئی تو شروع میں بہت عجیب سا ایک ماحول بن گیا تھا میرے آس پاس. مجھے یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی, بٹ جب مجھے یوتھ کلب کے بارے میں پتہ چلا, جب اس کا پارٹ بنے ہم اور پھر ہم نے ایونٹ جو ہیں سارے ہم نے اٹینڈ کیے, تو اس کے بعد الحمدللہ ایسا لگا کہ یہ تو بہت ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت ایلین چیز ہے یا میری زندگی ختم ہو گئی ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ الحمدللہ انجوائے کر پاتے ہیں ان تمام چیزوں کو, جو کہ میرے ساتھ ویسے تو بینگ مسلم کنٹری ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہر کسی کی اپنی چوائس ہونی چاہیے. اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیے سب کی اپنی چوائس ہونی چاہیے, تو ہمارے پاس ہر طرح کا سسٹم پھر اویلیبل شاید ہونا چاہیے کہ پردے والی بھی جگہ موجود ہونی چاہیے جہاں پر ایسی خواتین انجوائے کر سکے جو پردہ کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی ہے. تو یوتھ کلب میک شور بہت سے ایسے ہم نے جو ہے وہ انجوائے کیا, اسپورٹس بھی ہوا ہے جہاں ہم نے اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز کی ہیں, لیکن ساری جو ہے یوتھ کلب نے میک شور کیا تھا کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ وہاں پر پردے کا اہتمام کیا گیا سو دیٹ ساری سسٹرز کمفرٹیبلی اپنا اچھے سے ٹائم انجوائے کر سکیں اور پھر ساتھ اسلامک ریمائنڈر سے. تو وہاں سے یہ تھا کہ آپ نے انجوائے بھی کیا, آپ نے ایک اچھا وقت بھی گزارا, جو ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی انٹرٹینمنٹ ہمیں لائف میں چاہیے اور پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھا میسج بھی لے کر وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر گئے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی بات بھی ساتھ سنی. تو اس وجہ سے پرسنلی ایسے تمام لوگ میرے ساتھ پیرنٹ مائی سیلف ایز ویل ناؤ, تو میرے خیال سے جو پیرنٹس ہیں خاص طور پر جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ باقی چیزوں میں اپنی باقی لائف کی چیزوں میں تو کامیاب رہی ہی رہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے دین سے دور نہ ہو, اپنے رب سے دور نہ ہو, اپنے رب سے ان کا تعلق جڑا رہے, تو آئی گیس دے مسٹ کم فارورڈ اور وہ ضرور کنٹریبیوٹ کرے تاکہ یوتھ کلب کا جو یہ کام ہے اس کا سلسلہ جاری رہے اور یوتھ کلب اچھے سے ایونٹس ان لوگوں کے لیے ارینج کرتا رہے جہاں پر یہ لوگ اچھے میسیجز بھی لے کے جا سکے اور اچھے انسان انشاءاللہ ساتھ بنتے رہیں. جزاک اللہ خیر سارا, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو اور وجی بھائی کو اس وقت فیئر ویل کہوں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اس سیشن میں ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ ول بی اسپیکنگ ٹو یو اگین آن وینسڈے, جو ہمارا کل کا دن چھٹی ہے انشاءاللہ, تو پرسوں ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے, تو آپ لوگوں کو دوبارہ یہاں بلائیں گے, زحمت دیں گے انشاءاللہ ٹو شیئر مور آف یور لائف ایکسپیرینسز. تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو بوتھ آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, تو چونکہ میں ابھی اس وقت وجی بھائی کو اور سسٹر سارا کو میں نے خدا حافظ کہا ہے, لیکن انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ ان another brother علی ای, اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو ان کو ہم اس وقت لے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں بردر نیڈز, اگر آپ ان کو جانتے ہیں, بردر ندیم اشرف, یہ ہمارے جو ہے نا یو کے کی امپورٹ ہیں, تو ان کو بھی میں ساتھ لے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بردرز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. How are you brothers? اپنا والیوم سیٹ کر لیں. جی بھائی کو میں نے واپس لے لیا جسٹ ان کیس. جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Good to see you brothers. یہ تو ہوگا. تو چلیں میں باقی بوائز کو ذرا پہلے میں ذرا علی کی ذرا چیک کروں. آپ ذرا علی اپنا ساؤنڈ چیک کروا دیں, آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ نے مجھے واپس لیا ہے جی, ابھی صرف تھوڑی دیر کے لیے, پھر آپ کو بتاتے ہیں. اس کی بھی حکمت ہے. There is method to this madness. Definitely. Ali's sound has to be good. If his sound's not good, then what's the point? Yeah, he's the audio man. Yeah. Come on. نہیں, آپ کی تصویر آ رہی ہے لیکن آواز آپ کی جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ کا چیلنج چل رہا ہے ابھی. ہاں چلے, میں ندیم بھائی سے ذرا بات کر لیتا ہوں. ندیم بھائی ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی پرانے یوتھ کلب کے ممبر ہیں ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ
I mean, why should people support Youth Club? Subhanallah. First of all, Assalamu alaikum wa rahmatullah, everyone. And if you don't mind, Ziya, I'm going to ask everyone who's watching to share this so that other brothers and sisters, they can get involved in this amazing live session, inshallah. As the moderator, do you want me to speak in Urdu, which is really strange, or slow English? Mixed, remix, okay. I think they should support Youth Club for many reasons. One thing I can think of right now is that, alhamdulillah, a lot of people, they support charities, orphanages, they support people with poverty around the world, they support disasters. Alhamdulillah, they should continue, and they have in this Ramadan, mashallah. But the one thing that often gets neglected is supporting those who are calling to Allah. And there's various ways of looking at this. One way, yes, you should be supporting charities that are helping people in this world, in natural disasters and orphanages and all the other amazing work, mashallah. But think about it in one respect, and I think Khalil Rahman Chishti, one of our scholars, mashallah, beloved scholars, and other scholars have said that dawah is actually, if you look at a perspective, saving lives in the hereafter. Bi'idhnillah. So I actually really, it's not something which I just say lightly. I actually believe that the reason I'm involved now and many others is because we are working to save lives in the hereafter. Because if someone dies upon other than the shahada, other than negating and anything else is not worthy of worship except for Allah, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final messenger, if they die without that, or if they die in a really state of shirk or something, then subhanAllah, they're going to be in trouble, as Allah has warned in the Quran. So we're doing this day and night, alhamdulillah. Youth Club, mashallah, dedicated their whole system, their whole organization for the last few years towards saving lives of people in the hereafter, to make them connect to Allah, inshallah. That's one of the biggest reasons, bro, I can think of. Okay, alhamdulillah. رضا آپ سے میں ذرا تھوڑا سا انپٹ لیتا ہوں کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت عرصے سے یہاں پہ کام لگے ہوئے ہیں. Tell me something about generally giving charity, for example. Charity دینا خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اگر ہمارے پاس اتنی اچھی اپرچونٹی آئی ہوئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ we make the most out of these last 10 nights, especially since آج ہمارے یہاں پہ تو جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم کے بعد آپ کا 25ویں کی رات شروع ہو جائے گی. تھوڑا سا ہمارے عوام کو ذرا موٹیویٹ تو کریں اس اعتبار سے کہ یار آپ کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. میک دا موسٹ آف دس ٹائم اینڈ اسپینڈ ٹوورڈز اے نوبل کاز. تو ویسے تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو ابھی ندیم بھائی بھی بات کر رہے تھے اور جو ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ one of the greatest areas where the Muslim Ummah needs help right now is guidance towards the straight path. لوگوں کو یہی نہیں پتا صحیح دین کیا ہے, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا ہے. اتنی کنفیوژنز ہیں, اتنے فتنے ہیں. تو if they support Youth Club, basically they're actually helping people understand the true message of Islam. تو اس کے بارے میں ذرا I would like to hear your thoughts on this, inshallah. Exactly, زابی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I think supporting dawah is the most important thing. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز ہر نماز میں فرض قرار دی ہے کہ اس کو مانگو, وہ رزق نہیں ہے, وہ بارش نہیں ہے, وہ اچھی اولاد نہیں ہے, وہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانیت پہ تمام لوگوں پہ یہ چیز فرض کر دی ہے کہ تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم. اور جو شخص ہدایت نہیں مانگے گا اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے, اور جس کی نماز نہیں ہے اس کا آخرت میں کچھ بنے گا نہیں, وہ لوزرز میں سے ہو جائے گا. سو ون تھنگ وی آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ in our prayers is اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرض قرار دیا ہے, اور یہی اس چیز کی امپورٹنس کو بتاتا ہے کہ ہدایت ہونا کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے پاس اگر روٹی ہے اور مال ہے اور اولاد ہے اور گھر ہے اور گاڑی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہدایت نہیں ہے تو اس بندے کا گزارا نہیں ہوگا. اور ایک انسان کے پاس اگر ہدایت ہے تو یہ شخص بچ جائے گا اور اس سے گزارا ہو جائے گا. ہی کین بی فرام دا ونرز انشاء اللہ, اور یہ جنت میں چلا جائے گا. سو آئی تھنک آج کل کی نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسپرچل مرڈرز ہو رہے ہیں لوگوں کے تھرو پارن ایڈکشن, تھرو مطلب نیوڈیٹی, اموڈیسٹی, ہر طرح سے لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں. تو آئی تھنک یہ اسپرچل مرڈر کو بچانا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ آج دعوت کی امپورٹنس ہے. اور سبحان اللہ, اس میں تو علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں, اور صدقہ زکوٰۃ دینا اتنا نیکی والا کام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں بار بار, ٹھیک ہے, اور قرآن میں بھرا پڑا احادیث بھی بھری پڑی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے, یہ ہمارے پاس کچھ ٹائم کے لیے آیا ہوا ہے.
من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. تمہارے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کچھ دنوں میں تمہاری موت آ جانی ہے. اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے جو تم مال اپنے بینک اکاؤنٹ میں بچا کے رکھ رہے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور پھر انسان کیا کہے گا؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ مجھے کاش تھوڑا وقت دے دے جو میں اتنا سارا مال اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا اپنی لاکرز میں سنبھال کے آیا تھا وہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر کے آتا. واکن من الصالحین، یہاں پہ صدقہ کا ذکر ہے کہ اللہ صدقہ کروں گا تو میں نیک لوگوں میں بن جاؤں گا. بیکاز اس بندے کو احساس ہو جائے گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے، یہ قیامت کی ہلاکیوں سے بچائے گا، یہ قیامت کے دن میرے لیے سائے کا بندوبست کرے گا. وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اور ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ نکالتا ہوگا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. لا ینقص مال من صدقہ، اس سے بڑی کوئی ہمارے پاس گارنٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. واللہ کسی مسلمان کو اگر اس حدیث پہ یقین آ جائے نا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا ینقص مال من صدقہ، مال صدقہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. تمہارے والٹ میں تو وہ کم نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہم تمہارے دل کو اتنا غنی کر دیں گے کہ تمہارا دل پریشان نہیں ہوگا. اگر تمہارے پاس کچھ ہزار کم بھی ہو گئے لیکن ہم تمہارے دل کو اتنا کھلا کر دیں گے اور بڑا کر دیں گے کہ تمہارا دل غمگین نہیں ہوگا، کبھی مال کی فکر نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لیس الغنى عن کثرۃ العرض، جو غنا ہے، جو تونگری ہے، وہ زیادہ مال میں نہیں ہے. ولکن الغنى غنى القلب، اصل جو رچنس ہے، اصل جو ایک انسان کو پاورٹی سے نکالتی ہے وہ دل کا بڑا ہونا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے پاس مال بہت کم تھا لیکن بادشاہوں والی زندگی گزارتے تھے. دائیں ہاتھ سے بھی مال خرچ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی مال خرچ کرتے ہیں. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت غریب صحابی تھے، ہی واز ناٹ اے رچ صحابی جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے یا عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، غریب صحابی تھے. اللہ کے نبی بلال کو کہہ رہے ہیں یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اے بلال تم خرچ کرو اور کبھی مت ڈرنا کہ عرش کا مالک تم پہ خرچ کرنے سے روکے گا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفیکٹ آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا طٰہٰ انفق، یا ندیم انفق، یا عبداللہ انفق، یا عبد الرحمن انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اور مت ڈرو کہ عرش کا مالک تم سے روکے گا. کیونکہ ہم یقین جانے اگر ہم ریئلائز کریں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال اس لیے بھی دیتے ہیں کہ وہ آگے میرے بندوں میں تقسیم کریں. آگے میرے بندوں میں وہ ایک طرح سے سپلائرز ہوتے ہیں، اور اگر وہ سپلائی کا کام کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مال بھی روک لیتے ہیں. تو سبحان اللہ اتنی ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ پہ دلالت کرتی ہیں. سلف صالحین تو اپنا رات کو نکلتے تھے، اپنے منہ کو چھپاتے تھے اور مال لوگوں پہ بہاتے تھے، خرچ کرتے تھے. اور کبھی کبھی تو اپنے آئیڈینٹی کو ایکسپوز نہیں کرتے تھے تو غلط انسان کو دے آتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا مال قبول کرتے تھے کیونکہ ان کی نیت اتنی خالص تھی. آئی تھنک آج کل کی جو نیڈ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس سے ہمیں کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی انسان بھوکا رہ جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی انسان اگر جہنم میں چلا جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بے شک. اچھا تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں، میں ان کو یہ بھی انکریج کروں کہ ایک تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ پرائیویٹلی چیریٹی کریں وچ از فینٹاسٹک، بٹ سم ٹائمز آپ کو نا چیریٹی سب کے سامنے بھی دینی چاہیے. اور وہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انکریج کیا کہ سب کے سامنے جب دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا، اس سے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے. سو یہاں پہ میں اپنے جو ہمارے جتنے بھی ویورز اور لسنرز ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ کچھ بھی انشاءاللہ یوتھ کلب کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ بشک یہاں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیا اس کو جو نا کر دیں. اور یہ آپ کا پلیج ہے کہ آپ مطلب ایک طرح سے ایک کمٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو گیو دس مچ، اینڈ انشاءاللہ کوشش کریں کہ رات میں یا انشاءاللہ جب بھی آپ کے لیے ایزی ہو وہ آپ کریں، کیونکہ یہ آخری اشرہ رہ گئی، بس یہ چھوٹی سی ایک ونڈو کھلی ہوئی آف اپرچونٹی. اور اگر یہ راتیں جو تک چونکہ طاق راتیں ہیں، بڑی اسپیشل راتیں ہیں، اس میں ریوارڈ جو آپ کو کئی گنا، ویسے تو رمضان کی جو ہے نا برکات سے بھی وہ ریوارڈ ملٹیپلائی ہو ہی رہا ہے، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ کو طاق رات بھی مل جاتی ہے تو اللہ اکبر، وہ جو لیلۃ القدر کی رات کا جو ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. سو پلیز آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنے جو بھی آپ پلیج کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی مطلب ڈونیشن ہو بڑی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، بیکاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گیو ان چیریٹی ایون اف اٹ از ہاف اے ڈیٹ، یعنی آدھی کھجور بھی اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت ڈالے گا.
سو اس اعتبار سے میں اپنے ویورز اور لسنرز کو یہ ضرور انکریج کروں گا کہ آپ لوگ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے, شو آف کے لیے نہیں, لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ضرور آپ مینشن کریں کامنٹ سیکشن میں ہاؤ مچ وڈ یو لائک ٹو کنٹریبیوٹ انشاءاللہ فار دس نوبل کاز آف دعویٰ. ناؤ آئی وڈ لائک ٹو ویلکم بردر علی ای آف علی ای ولاگز. آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے ماشاءاللہ, بڑے ہمارے میڈیا کے گرو ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے. علی بھائی ویلکم ٹو دی شو. آواز ابھی بھی آپ کی جو ہے نا وہ کچھ کم ہے, یہ ہاں کم آ رہی ہے, آ رہی ہے لیکن کم ہے, آ رہی ہے لیکن کم ہے. تو اس کو ذرا کچھ آپ دیکھیں. اچھا میں اپنا مائک ذرا میوٹ کروں, شاید یہ نہ ہو کہ میرے اس پہ کوئی پرابلم ہو. اوکے میں میوٹ مائی مائکروفون. جی ویسے آپ شور تو کافی کم ہو گئے, لیکن ابھی آپ آواز کا کنفرم کریں گے انشاءاللہ. slightly آواز تھوڑی زیادہ ہوگی ہے, but still low. I would suggest آپ علی بھائی اس کو نا ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ سے انٹر ہو انشاءاللہ, تو میرے خیال میں ٹھیک ہو جائے گی. پھر جسٹ لیو دا اسٹوڈیو اینڈ کوئٹ دا براؤزر یا فون کا وہ بند کر کے انشاءاللہ اس کو دوبارہ کرنا چلے گا. دیکھیں یہ دعویٰ کا بندہ میڈیا کو جو ہے نا انفارمیشن دے رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ ایگزٹ کر کے دوبارہ آئیں, آپ ایگزٹ کر کے دوبارہ آئیں انشاءاللہ. جب اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ایک امیزنگ حدیث میں نے پڑھی, اور اس میں تھا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں لوگ صبح کریں کہ 2 فرشتے نہ آسمان سے اتریں, اور 2 فرشتے جب وہ آسمان سے اترتے. سسٹر عائشہ شازی از آور سیکنڈ پرسن جنہوں نے 2000 پلیج کیا, اور اس سے پہلے ہمارا جمیل نے کہا ہے 1000 فار وائی سی. تو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دیم بیکاز یہ وہ بارش کے پہلے قطرے ہیں جنہوں نے اس پروسیس کو اسٹارٹ کیا. سو آئی ریلی اپریشیٹ دیم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اسٹارٹ کرتا ہے نا اس کو سارا اجر مل جاتا ہے, اور وہ باقیوں کا بھی اجر لیتا ہے. تو اس لیے آئی جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیم بیکاز ماشاءاللہ انہوں نے اسٹارٹ کیا. سو میرا سبحان اللہ گیو دیم جزائے خیر فار دیئر ماشاءاللہ جنرس کنٹریبیوشن. جی بردر طاہا. May Allah bless them and may Allah protect them, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی مال کو قیامت کے دن سائے کا باعث بنائے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ جب یو کین میک اناؤنسمنٹ جب بھی آپ چاہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. میں وہ حدیث ذکر کر دوں جس میں 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے, اور ایک فرشتہ منادی کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اے اللہ تو اس سے بہت بہترین بدلہ دینا, اور جو شخص, ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے اور مال کو روک کے رکھے کہ اللہ تو اسے برباد کر دینا. اور سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بتائی نا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل, اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال لگتے ہیں وہ ہیں جو کہ بے شک تھوڑے ہوں لیکن ان میں کنسسٹنسی اختیار کی جائے. سو آئی وڈ سجیسٹ آل آف یو کہ الحمدللہ یوتھ کلب ہیز اے پیٹرن اکاؤنٹ رائٹ ناؤ, جس میں آپ منتھلی بیسس پہ بھی 1 ٹائم ڈونیشن دے سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کلک کر لیں اس اماؤنٹ کو, اینڈ وہ منتھلی بیسس پہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی. ایون اف اٹس لٹل, ایون اف اٹس 5000 10,000 جتنا بھی آپ کی استطاعت ہے, آپ انشاءاللہ اس کو ڈونیٹ کرتے جائیں. اور اس حدیث میں عمل بھی ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل سے بہت محبت کرتے ہیں جو کہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسپینڈ ان دا کاز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اینڈ اگر آپ کو یوتھ کلب نے کسی بھی وے, شیپ اور فارم میں بینیفٹ کیا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ آج کمنٹ بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں بھی صحیح, کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہو, اللہ کے نبی نے کہا کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, کون دین کے لیے خرچ کرے گا, اینڈ ہی asked for 100 camels. عثمان بن عفان نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا یا رسول اللہ میں خرچ کروں گا. تو انہوں نے کہا جزاک اللہ خیر. پھر کہا اور کون خرچ کرے گا, پھر عثمان بن عفان کھڑے ہوئے, پھر 100 camels. کرتے کرتے کچھ روایت میں آتا ہے کہ 700 سے 1000 camels تک عثمان بن عفان نے ڈونیٹ کیے, اور اللہ کے نبی نے اسی صدقہ کی وجہ سے ان کو کہا کہ عثمان آج سے بعد تم جو مرضی کرو, تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں. So I think it's a great opportunity to donate to Youth Club in this. Speaking of عثمان بھائی آ گئے. عثمان بھائی ماشاءاللہ اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور کیا ہی آپ نے خوبصورت بات کی کہ آپ نے عثمان ابن عفان کہا اور ان کے بیٹے کا نام بھی عفان ہے ماشاءاللہ. تو دیکھیں کتنی خوبصورت آپ نے حدیث کوٹ کی, اور ساتھ ہی جو ہے وہ عثمان بھائی نے بھی انٹری مار دی اسی پوائنٹ کے اوپر. عثمان بھائی ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سب سے پہلے بتا دیجیے میری آواز آپ لوگ سب لوگ کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح آ رہی ہے ماشاءاللہ. Before Usman continues, can I make a rude interruption? Because brother pledged,
I don't know if you saw, $600. I think I read it right just now. Yeah. MashaAllah. Yeah. So a quick shout out. Before you become rude, I'll become a bit more rude. Yeah. وہ یہ کہ میں I'm just gonna جلدی سے میں کچھ لوگوں کے نام لے رہا ہوں جنہوں نے کچھ یہاں پہ ڈونیشنز پلیج کی ہوئی ہیں تاکہ we can encourage other people as well. So let me just quickly read. The Gamer X1233 نے 1000 انہوں نے ڈونیٹ کیے, جزاک اللہ خیر فار دیٹ. جویریہ سعید نے 100 ریال ڈونیٹ کیے ہیں. رضوانہ رحیم نے 100 سعودی ریال کیے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس جی احتشام علی نے 2000 روپیز کا کہا ہے. 50 pounds from Sister Saleh Hassan, 1000 rupees from A Rahim Maksi, and 300 Aussie dollars from Shumaila Saeed, $600 from Adil Muhammad Bhai, and 100 rupees from brother Awais Ahmed, 1000 from Kabir Hussain, and Asma Shehzad کی بھی 1000 ہے. اینڈ اس سے پہلے میں نے کچھ آپ کو پہلے بتائے تھے 2000 and 1000 اماؤنٹس آئے تھے. تو جزاکم اللہ خیرن ٹو آل آف یو, ماشاءاللہ جو آپ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پہ مینشنڈ ہے, آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آل دا میتھڈز ہیو بین گیون. اینڈ اس وقت ہمارے پاس علی بھائی بھی سین میں آ چکے ہیں. آئی تھنک ان کا آڈیو بہتر ہوگا. لیٹس برنگ ہم. Let's try again. یہ ہمارے سبحان اللہ. علی آپ کے اس میں نا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے آواز آ رہی ہے, پلیز مجھے دوبارہ کنفرم کریں. سب کی آوازیں آ رہی ہیں. اصل میں اس میں ایک آپشن تھا آڈیو پروسیسنگ کا, میں نے اس کو آف کیا. اب دیکھتے ہیں زیادہ اونچی نہ ہو جائے بس. کچھ بہتر ہوئے یار. مجھے اپنی آواز آ رہی. توحا کی چلی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے. نہیں اصل میں بات میوٹ کیا ہے ہمیں. علی بھی آپ کے اپنی آواز بھی آ رہی ہیں, تو ونس یو آر اسپیکنگ ہم سب میوٹ کر دیا اپنے آپ کو, تاکہ آپ علی بھائی کی شکل دیکھیں. آپ علی بھائی کو میوٹ کیا بیکاز ان کی آواز میں نا آئی تھنک آپ کو دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا علی بھائی, کیونکہ وہ ہماری سب کی آواز جو ہے نا وہ آپ کے ان پٹ سے ہمیں بھی ریسیو ہو رہی ہیں. سو وی آر گیٹنگ لائک ڈبل ٹرپل ایکو آ رہا ہے. تو اس کو ذرا چیک کیجیے گا انشاءاللہ. عثمان بھائی کو میں ذرا لیتا ہوں جی. عثمان بھائی سے ابھی ہمارا تعارف ہوا ہی تھا کہ بیچ میں یہ سب کچھ ہو گیا. جی عثمان بھائی, آپ ماشاءاللہ یوتھ کلب لاہور کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک ہیں, ماشاءاللہ بڑے زبردست کام وہاں پہ چل رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کو یوتھ کلب کو کیوں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, کیا ایسی خاص بات ہے؟ جی جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی, آپ نے انوائٹ کیا ہمیں یہاں پر. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یوتھ کلب لاہور جو ہمارا فون نمبر ہوتا ہے جس پہ لوگ واٹس ایپ میسیج وغیرہ کرتے ہیں, تو موسٹلی ہمارے پاس یہاں پر ان کا ڈاٹا آ رہا ہوتا ہے. تو ہنڈریڈز آف میسیجز ڈیلی بیس کے اوپر آتے ہیں, لوکل بیس کے اوپر نہیں, پوری دنیا سے. وہ بوائز, گرلز, پیرنٹس, بڑے لوگ, ہر بندے کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر چل رہا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی اسے کیسے سالو کریں, کہاں وے آؤٹ ہے, کس سے ڈسکس کریں. پیرنٹس سے سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہماری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, یا پیرنٹس کے ساتھ اپنے کلیشز اور ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, یا کچھ وہ سیکورٹی بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اگلا بندہ جج بھی نہ کرے. تو الحمدللہ پچھلے 5-10 سال سے ہم نے اتنے کیسز مینیج کیے, اتنے زیادہ کیسز مینیج کیے ہیں, اور الحمدللہ وہ لوگ جو کہ خودکشی تک پہنچے ہوتے تھے, گھر سے باہر جانے پر پہنچے ہوتے تھے, بس طلاق تک معاملہ پہنچا ہوتا تھا کہ آج طلاق دینی ہے اور کل طلاق دینی ہے, جہاں تک معاملہ پہنچ چکے ہوتے تھے. ان کی کاؤنسلنگ, ان سے بات چیت کرنے کے بعد ان کے بہت سارے مسائل ہم نے سالو کیے. الحمدللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہے. یہ ویسے تو لوگوں کو نظر نہیں آتی, لیکن اگر ہم ڈاٹا اس کا نکالیں تو یہ تھاؤزنڈس میں ڈاٹا نکلتا ہے جن کی لائف کے اوپر یوتھ کلب کی وجہ سے بہت بڑا افیکٹ پڑا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا تمام کا تمام کام جتنا بھی ہے اس طرح فری آف کاسٹ ہے, فی سبیل اللہ ہے, ہم کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, صرف اللہ کے لیے. اور ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے نالج دیا اس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے, اور لوگ ہمیں اتنی دعائیں دیتے ہیں, دل سے دعائیں دیتے ہیں, اور بلکہ وہ سال بعد بھی بتاتے ہیں کہ آج ہم اس پوزیشن کے اوپر ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت آپ کی بات نہ مانی ہوتی یا کچھ اور غلط ڈیسیژن کر چکے ہوتے تو آج ہم اس پوزیشن کے اوپر نہ ہوتے الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز جو یوتھ کلب کر رہے ہیں یا یوتھ کلب کے علاوہ اور بھی کوئی آرگنائزیشن کر رہے ہیں,
تو آپ کو ضرور اسے سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر عثمان بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ. اور واقعی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح سے ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں, جس طرح سے ہمارے پاس لوگوں کے میسیجز اور فیڈ بیک اور کامنٹ اور چیزیں آتی ہیں, ریلی وی سی کہ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ وہ دین کی صحیح گائیڈنس ان کو مل سکے. تو الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ, آئی فیل ویری آنرڈ اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ کہ ماشاءاللہ آئی ایم پارٹ آف این آرگنائزیشن جو کہ اسی کام کے اندر دن رات اسی پہ لگا رہی ہے. تو انشاءاللہ اٹ ریلی فیلز لائک اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا پرانا لائف سٹائل تھا اس لائف کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک کیا جس کا ٹوٹل کام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا. اور الحمدللہ ہم لوگ تو سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اسی مقصد کے لیے, سو دیٹ ادر پیپل ڈونٹ ہیو ٹو. ہم لوگ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں بیکاز اور کوئی کر نہیں رہا تھا. اینڈ ریئلی جب یوتھ کلب بن رہا تھا اور جب اس کی فاؤنڈیشن ڈالی گئی ہیں اور جب اس کو اسٹارٹ کیا گیا, ندیم بھائی اس پروسیس کے اندر ہم لوگ شروع میں وی آر سم آف دی ارلیسٹ پیپل ہیئر, آلدو اسٹارٹ ہماری سسٹرز کی ایک ٹیم نے کیا تھا, بٹ وی جوائنڈ پریٹی ارلی آن. And it was at that time when we realized that there is no other organization out there that's working for the youth exclusively like this. So alhamdulillah, I feel very honored to be part of this organization. میں جلدی سے دوبارہ سے ایک دفعہ جزاک اللہ خیر کہہ دوں باقی سارے جو ہمارے لوگ جو کہ اس وقت جو کہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کی کامنٹس اور جو ہے نا آپ لوگوں کی پلیجز نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. میں اسی کے ساتھ اپنے لائن پہ ہمارے پاس موجود ہے ایک اور بڑی خوبصورت ہستی جن کا نام عرفان ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ انٹیریئر سندھ سے ہے. تو یہ عرفان بھائی ہیں جی, اس وقت آپ مدینہ سے لائیو ہیں. عرفان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر ضیاء بھائی, طه بھائی. یہ بتائیں جی جی میں مدینہ منورہ سے لائیو ہوں. اللہ اور فلائٹ کے انتظار میں دعا کیجیے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. میں ذرا اپنے یہاں پہ جو ہمارے ویورز اور لسنرز ہیں ان کو بتاتے چلوں کہ ماشاءاللہ یہ جو عرفان بھائی ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی مدینہ سے اعلیٰ تعلیم, مدینہ یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. ان سے میری وہاں پہ ملاقات بھی رہی ماشاءاللہ. ان کے وہاں ساتھی جو کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایکچولی کنڈری نامی ایک شہر سے ہے جو کہ سندھ میں. اور عرفان بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں کنڈری کہاں ہے, جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کنڈری ہی کیوں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں یوتھ کلب کیا کر رہا ہے. جی بہت شکریہ ضیاء بھائی. سب سے پہلے مناسب یہی ہے کہ کنڈری شہر کا تعارف ہو جائے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کنڈری چیپٹر کہاں پر ہے, بلوچستان میں ہے, سرحد میں ہے, کہیں اور ہے. تو یہ انٹیریئر سندھ کے اندر ہے. سندھ کے اندر ایک بالکل پسماندہ علاقہ ہے تھر کا. تھر سے بہت پہلے یہ ایک شہر ہے کنڈری سٹی, ضلع مرپور خاص عمرکوٹ کے اندر. اور دوسرا آپ نے سوال کیا کنڈری ہی کیوں, اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ایسا علاقہ ہے, ایسا شہر ہے یا ایسا ضلع ہے کہ جہاں پر جو تعلیم کی شرح ہے وہ انتہائی کم ہے. اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے دیگر مذاہب ہیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, کرسچنز ہیں, قادیانی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر یعنی کہ دین کا علم لینا چاہتے ہیں, دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں, لیکن ایسے جو علاقے ہوتے ہیں ان کو میڈیا بھی کوریج نہیں دیتا, لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی. وہاں تک دین کا پہنچنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں یوتھ کلب جو کنڈری چیپٹر ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, یوتھ کلب وہاں پر کیا کر رہا ہے, ان کی کیا مصروفیات ہیں, اس حوالے سے میں کچھ بتا دوں. کہ سب سے پہلی بات ہے کہ یوتھ کلب عرصہ 4 سال سے الحمدللہ کنڈری سٹی اور ارد گرد میں دعوت دین کا کام کر رہا ہے. وہاں پر مختلف جو یوتھ کلب کا اسٹائل ہے اس اسٹائل میں مختلف کورسز, ورک شاپس, ایونٹس, حلقات الحمدللہ ریگولر چل رہے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک خصوصی چیز بتا دوں کہ باقی جو چیپٹرز ہیں اور کنڈری میں یہ فرق ہے کہ وہاں کی جو آڈینس ہوتی ہے اس میں فرق ہے کہ وہاں پر آڈینس کے اندر ایک نان مسلم بیٹھا ہوتا ہے, ہندو بیٹھا ہوتا ہے, ایک احمدی بیٹھا ہوتا ہے, کرسچن بیٹھا ہوتا ہے. اور الحمدللہ طه بھائی, احتشام بھائی, یہ سب لوگ جب کنڈری کانفرنس میں آئے تھے اس کانفرنس کے اندر ہندو بھی موجود تھے, کرسچنز بھی تھے, قادیانی بھی تھے, اور وہاں پر ساری بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی تھی. اور اندازہ لگائیے اگر کوئی ایک شخص, ایک بچہ, ایک نوجوان بھی اگر
آپ کی دعوت سے انسپائر ہو جاتا ہے, اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَأَن يُهْدَىٰ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, اگر ایک شخص آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جائے, مسلمان ہو جائے, تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ. اور دوسری چیز میں بتا دوں کہ تھر کے علاقے کے اندر, چونکہ تھر کنٹری کے بالکل ساتھ ہے, 20 منٹ کی مسافت پہ تھر شروع ہو جاتا ہے. آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا وہاں پر بھوک ہے, افلاس ہے, پانی کی قلت ہے, خوراک کی کمی ہے. تو الحمدللہ یوتھ کلب نے اس سال جو کورونا جب سے شروع ہوا, یوتھ کلب نے ایک ڈرائیو قائم کیا, ڈونیشن ڈرائیو, اور اس کے ذریعے ہم نے الحمدللہ تھر کے علاقوں میں جا کر وہاں پر لوگوں کو راشن کی ترسیل کی, ہم نے لوگوں کو پانی کی ترسیل کی. اور میں یہاں پر چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گا کہ جب ہم تھر کے علاقے میں یہ تقسیم کرنے جا رہے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے تھر کے لوگوں سے معلومات لے لوں فون کر کے. تو میں نے خود فون کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو راشن میں کیا کیا چیزیں چاہیے, مختلف آئٹمز ہوتے ہیں. اس بھائی نے مجھے ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ آپ پانی ضرور لائیے گا, کچھ لائیں یا نہ لائیں, یعنی پانی ضرور لائیے گا. تو وہ ایسے علاقے وہاں پر یعنی کہ لوگ ایک ایک گھونٹ کو ترس رہے ہیں, اور اگر پانی ان کو میسر بھی ہے تو وہ بہت زیادہ دور جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پانی لے کر آتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر نان مسلم این جی اوز وہاں پر کام کر رہی ہوں, غیر ملک کے این جی اوز کام کر رہی ہوں, اور لوگوں کو اپنے دین پہ بلا رہی ہوں, اور ایسے علاقوں کو ہم جانتے بھی نہ ہوں, تو وہاں پر دین کتنے کام کی ضرورت ہے. اور وہاں پر سب سے بہترین طریقہ دین کا وہ ویلفیئر کے ذریعے ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, وہاں پر لوگوں کی راشن کی فراہمی کریں, ہاسپٹلس بنائیں, لوگوں کا علاج کروائیں, لوگوں کو گھر بنا کر دیں. اور خصوصاً جو نیو مسلمس ہوتے ہیں, میں ایک اور مختصر اسٹوری بتاؤں گا کہ ہمارے بھائی تھے, وہ مسلمان ہوئے تھے, بہت اچھے جاننے والے ساتھی, لیکن وہ کراچی کے ماشاءاللہ عملی مسلمان تھے, نمازی, بڑے مضبوط, لیکن وہ اچانک بیمار ہو گئے. وہ جب بیمار ہوئے کراچی میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ اچانک کراچی سے واپس آ گئے, اور ہمیں جب وہ شخص فوت ہو گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص دوبارہ اپنے گھر آ گیا تھا اور دوبارہ اسلام سے ہٹ گیا تھا, کیونکہ اس کے گھر والوں نے شرط رکھ دی تھی کہ تیرا علاج ہم اس شرط پہ کرائیں گے کہ تو یہ چھوڑ دے دین کو. اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جانتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر وقت پر ہم لوگ کام نہیں آئے, ان کی اگر ہم نے وقت پر ہیلپ نہیں کی, تو کوئی بھی شخص اسلام کو چھوڑ دے گا یا اسلام پر نہیں آئے گا. تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو صحابہ کرام تھے, اگر کسی مسلمان پر تکلیف ہوتی تھی تو صحابہ کرام سے تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آزاد کروایا تو ان کو منہ مانگی رقم دی کہ بھئی آپ کو کتنے پیسے چاہیے, ان کو آزاد کروا دیا دین کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مدینہ کے اندر منہ مانگی رقم پر کنواں خرید کر دیا پانی پینے کے لیے, کیونکہ ان سے یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی تھی. اور جب مکہ سے سارے مسلمان اپنی چیزوں کو چھوڑ کر آئے, اپنے گھر بار کو, بیوی بچوں کو, اپنی زمینوں کو, فصلوں کو, کاروبار کو, سب چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ آئے, تو مدینہ میں لوگوں نے کیسا استقبال کیا, کیسا ان کو ٹریٹ کیا, کہا کہ آپ کو جو چیز چاہیے جو ہمارے پاس ہے اس سے آدھا لے لیں. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم اس وقت جو اس طرح کے علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, جہاں پر دیگر این جی اوز کام کر رہی ہیں, اپنے دین کی طرف بلا رہی ہیں, تو جہاں پر ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کی ہیلپ کریں, ان کے کام آئیں, اور اس طرح کے پروجیکٹس میں ہم ان کو شامل کریں. جزاکم اللہ خیرن عرفان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی دل ہلا دینے والے واقعات بتائے ہیں کنڈری کے, اور یہ کہ یوتھ کلب وہاں پہ کیا کام کر رہا ہے, اسپیشلی جو نان مسلمس کے ساتھ آپ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو ہندو برادری ہے وہاں پہ ان کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ دعوت کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی بات ہے کہ جو کام وہاں پہ چیریٹی کا ہو رہا ہے, یعنی کہ وہاں پہ جو فلاحی کام آپ لوگ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے جہاں جو ہم سارے چیپٹرز آپ سے سیکھ سکتے ہیں. مطلب میں اسلام آباد, لاہور, کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کنڈری سے بہت سیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے فلاحی کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے کاموں کو اسی طرح سے مزید اس میں ہم لوگ اضافہ کر پائیں, جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے دوبارہ مدینہ میں ملاقات ہوگی, یا جب آپ پاکستان آئیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے گا انشاءاللہ.
اچھا جی عثمان بھائی آپ سے بات چل رہی تھی, آپ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ لاہور میں آپ کوئی ایسی واقعات کو ایسی سٹوری اگر آپ شیئر کرنا چاہیں جہاں پہ کسی لائف کو آپ نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہو ڈیو ٹو دا یوتھ کلب ایفرٹس. اور سوری میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں, وہی جو نا ندیم بھائی والی مثال ہے, ٹو بی روڈ. ایک یہاں پہ سسٹر تھی جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا تھا, تو میں ان کو اسپیشلی جزاک اللہ خیر کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ان کو جزائے خیر دے. شی مینشنڈ سسٹر وانیہ ہے, انہوں نے لکھا تھا 100 یعنی جو ہے 100,000 روپیز فرام اسماعیل اینڈ اسماعیل اماد آئی تھنک. تو یہ انہوں نے, تو میں نے کہا میں ہاں تو really quickly, 2 seconds. Brother Zishan Afzal is online with us. Welcome to the live show, Brother Zishan. And I want to ask him, mashallah, because this is a live fundraiser, if Brother Zishan is going to, inshallah, donate to our cause. Not our cause, this is your cause, this is the cause of Allah. So just a quick shout to Brother Zishan for coming on. Thank you. And how much is he going to donate? Jazakallah. Over to you, Usman. You put him on the spot there, bro. ٹھیک ہے, چلے میں اس کے ساتھ ساتھ نا ابھی ہمارے ابھی چونکہ عثمان بھائی بات ابھی کریں گے تو میں ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو دکھا دوں کہ ایک اور بندہ بھی ہمارے پاس لاہور سے آیا ہوا ہے اس وقت, اور ان کا بھی کیمرہ بالکل اسی طرح ہوا ہوا ہے جیسے عثمان بھائی کا ہوا ہے, اور وہ یہ ہستی ہے محمد علی بھائی ان دا ہاؤس. السلام علیکم محمد علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ لاہور میں لگتا ہے سارے فون اسی طرح پکڑتے ہیں. ہاں چلے الحمدللہ. جی جی عثمان بھائی آپ پہلے اپنا بتا دیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں. جی جیسا آپ نے پوچھا کہ آپ نے لاہور میں یا صرف ہماری وجہ سے یوتھ کلب کی وجہ سے کس کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی ایک مثال نہیں ہے یہاں پر, مطلب لائن لگی ہوئی ہے. میرے ذہن میں بھی ایک مثال آ رہی ہے. چند سال قبل تقریباً 2015-2016 کے اندر ہم لوگ کچھ بکس پرچیز کرنے کے دارالسلام کے اسٹور کے اوپر, تو وہاں پر ایک صاحب آئے, وہ ذرا ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ 3-4 لوگ ہیں اور کوئی یہ بک لے رہے ہیں کہ وہ بک لے رہے ہیں, آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کیا کون سی بک پڑھنی چاہیے کون سی نہیں پڑھنی چاہیے. تو ہمیں کافی دیر سے فالو کر رہے تھے. پھر وہ ہمارے پاس آئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ڈسکشن کرنا شروع کی, اسلام دعا کیا, پتہ کیا آپ کون ہیں, اتنی بکس کیوں خرید رہے ہیں, کیا پرچیز کر رہے ہیں. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اپنے بارے میں بتانا چاہا کہ میں بھی اسلام کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, سیکھنا چاہ رہا ہوں, میرے دماغ میں بہت سارے کنفیوژنس ہیں, پرابلمس ہیں, تو میں اسی کنفیوژن کا شکار ہوں. تو انہوں نے کہا ہم اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے گپ شپ لگی, ان کا نمبر لیا, پھر ہم نے ان کو اپنے ایونٹس وغیرہ پہ انوائٹ کرنا شروع کیا, پرسنل ہم نے ان کو ٹائم دینا شروع کیا. تو ود ان اے ایئر وہ ایک ایسی جاب کر رہے تھے جو کہ اسلام میں اس کی ممانت ہے. انہوں نے اس جاب کو چھوڑ دیا, اپنا کیریئر پورا چھوڑ دیا. جس طرح ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی, پہلے وہ کلین شیپ تھے, بعد میں ان کی بیئرڈ بھی آ گئی, اور پہلے صف کے نمازی بن گئے. جہاں پر وہ کبھی جمعے میں بھی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے تو پہلے صف کے نمازی تھے. نیکسٹ ایئر جب ہم نے وہ دیکھا کہ رمضان آیا تو وہ تراویاں پوری کی پوری تراویاں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اور الحمدللہ ایک پورا 180 پہ ان کی لائف میں شفٹ آیا. نہ کہ ان کی لائف میں شفٹ آیا, انہوں نے اپنی بچوں کی لائف میں شفٹ کیا, ان کی وائف کی لائف میں شفٹ آیا, تو پوری کی پوری فیملی شفٹ ہو گئی. تو ایک بہت بڑا یہ ایک میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ یوتھ کلب کی طرف ٹیم کو جاتا ہے. صحیح, جزاک اللہ خیر عثمان بھائی, ماشاءاللہ آپ نے اتنی انسپریشنل سٹوریز بتائیں. اور میں چھوٹا سا آپ کو یہاں سے خدا حافظ کہنے سے پہلے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ عثمان بھائی ماشاءاللہ, اور عثمان بھائی نے ابھی جو شرٹ پہنی ہے لوگ مجھ سے ہر وقت پوچھتے ہیں, آئی گیٹ دس کوسچن سو مینی ٹائمس, اور ابھی بھی لائیو فیڈ میں لوگ پوچھتے ہیں سر یہ آپ کی شرٹ کہاں سے آئی ہے اور یہ کہاں سے لیتے ہیں. تو میں کیا بتا ہی دوں, یہ عثمان بھائی کی بدولت ہے ماشاءاللہ. عثمان بھائی آپ اپنے اس کی جو کامنٹ سیکشن میں اپنی ڈیٹیلز وغیرہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ جو لوگ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ سے کانٹیکٹ کریں. ماشاءاللہ امیزنگ مرچنڈائز آؤٹ دیر, ہائیلی ریکمینڈیڈ. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے گائز, تو اس وقت بردر طیب عابد فرام کراچی, بردر طیب آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل, 10,000 انہوں نے بھی ڈونیٹ کیا, پلیج کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اس وقت بردر محمد علی کو واپس لے رہا ہوں جی, اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور بردر اس وقت موجود ہے, خرم الوی ان کو کہتے ہیں پیار سے. خرم الوی بھائی ادھر ادھر مت دیکھیں, مجھے دیکھیں آپ, ٹھیک ہے نا, آپ لائیو آنے والے ہیں, یہ لیں. خرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی میں ساتھ یہ لو تیسرا بندہ بھی میں نے ایڈ کر دیا, طاہا جلیل کو. یہ صرف تبرک کے لیے, آپ نے بولنا نہیں, آپ کو تبرک کے لیے رکھا ہے یہاں پہ. جی علی بھائی. Before we go to Ali,
जी जी नदीम भाई. I'm going to do my third interrupter again. Brother Okay. Zishan has responded. MashaAllah, labbaik. Can you see? Oh Shout yeah. out to him. जिशान अफजल भाई ने 50K कमिट किया जी. अल्लाह अकबर. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. Allah, Jazakallah khair. Allahu Akbar. MashaAllah. May Allah bless him and reward him for his generosity. MashaAllah. So, brothers, I'm going to take your leave for now. You lot carry on, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. एक सेकंड. Keep sharing. हिंदी को जा रहे हैं आप. क्या हो गया यार? मतलब is there any emergency? नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ. Maybe a Wednesday, inshallah. Yeah, you got carry on, inshallah. Like before you leave, just give one line of dawah motivation. How about that? The ayah in the Quran where Allah says, respond to the call of Allah and His Messenger to that which gives you life. Brothers and sisters, if you really want to feel alive, if people are seeking that alive feeling, you know, that feeling of being really alive, then be involved, support, and get involved in the da'wah and the calling to Allah, inshallah. Jazakallah khair. Jazakumullah khair, Nadeem bhai. Thank you so much for being here. It was great having you. Finally, brother Muhammad Ali. brother Muhammad Ali. आपका कैमरा फ्रीज हुआ लगता है. ज़ीशान अफजल भाई ने माशाल्लाह अपने पेरेंट्स की तरफ से भी 50,000 डोनेट ओह माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर ज़ीशान भाई. अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे. सो ये ज़ीशान अफजल भाई की तरफ से 100K हो गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये इधर ब्रदर मोहम्मद अली अपने वीडियो को सेट करते हैं. खुरम अलवी भाई हमारे साथ मौजूद हैं. खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ज़रा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से आप दोनों? मैं तो सही हूँ. आपका एसी बड़ा फिट लग रहा है यार. एंगल अभी चला नहीं है ये. अच्छा ठीक है. मौसम अच्छा है. सही. तो आप बताएं हमारे मैं सबसे यही पूछ रहा था कि व्हाई शुड पीपल कंट्रीब्यूट और कोलैबोरेट विद यूथ क्लब. आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक यूथ क्लब के साथ. माशाल्लाह आप भी एक बड़े हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे ट्रेनर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल एकेडमी भी रन कर रहे हैं. योर थॉट्स प्लीज. ज़ावी आई थिंक मैं अपना पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस विद यूथ क्लब शेयर करता हूँ और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि व्हाई आई थिंक पीपल शुड कंट्रीब्यूट विद टुवर्ड्स यूथ क्लब. आई थिंक जिस हम माशरे में रह रहे हैं, व्हेन आई वाज एक्चुअली चेंजिंग कमिंग टुवर्ड्स दीन, तो सबसे जो चीज़ बंदा कमी फील कर रहा होता है ना, वो है अच्छी कंपनी, रोल मॉडल्स, पीपल टू लुक अप टू और ऑर्गेनाइजेशंस इन फैक्ट टू लुक अप टू. और एक वो जो चीज़ है ना सोसाइटी में से जो मिसिंग है ना, वो आई थिंक इज यूथ क्लब इज इन माय आईज प्रॉब्ली द ओनली ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पाकिस्तान हु इज फिलिंग दिस पर्टिकुलर गैप. आई ऑनेस्टली फील कि और कोई ऐसा इदारा नहीं है जो ये पर्टिकुलर काम कर रहा है यूथ के साथ, उनके लेवल पे रिलेटेबल मैनर में उनके साथ एंगेज करना. बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, ये चीज़ें मेरे इंटरेस्ट थी. आई कुडंट फाइंड एनीबडी जो कि दीन की तरफ भी हो और इन कामों को भी साथ लेके बैलेंस तरीके से चल रहा हो जिंदगी में. एंड आपको यू नीड मोर देन जस्ट आप कह लें कि एक थोड़ा सा इल्मी माहौल के अलावा भी आपको बाकी चीजें भी चाहिए होती हैं. तो वो जो सारा एक है प्रॉब्लम्स, ऐसा बंदा आपके साथ डील करे, यू वांट समबडी हु कैन रिलेट टू यू, यू कैन रिलेट टू, कि यार आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपकी इज कमिंग फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड. अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जितने भी हैं यूथ क्लब में, वी हैव कम फ्रॉम मोर और लेस एक ऐसे बैकग्राउंड से वेयर जो आज की यूथ है और उनके जो प्रॉब्लम्स है, वी ऑल फेस दोस प्रॉब्लम्स अपने टाइम पे अपने लिहाज से. तो दैट मिसिंग लिंक जो है वो आई थिंक इज यूथ क्लब इज प्रॉब्ली द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु इज डूइंग इट. तो आई वुड हाईली अर्ज पीपल, और अपनी जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स जो देख रहे हैं, हु हमारे पास आते हैं विद देयर प्रॉब्लम्स के जी हमारे बच्चे जो हैं दे आर गेटिंग इनटू देयर टीन एजेस और ये उनके प्रॉब्लम्स हैं, सो प्लीज हेल्प अस. तो प्लीज हेल्प, दिस इज अ वेरी कॉमन थीम, आप सब रेगुलरली चीज फेस करते हैं. So there's a reason why they're coming to us, because alhamdulillah we've been involved with this thing for quite some time, और इन problems को हम deal कर रहे हैं काफी अर्से से. And I think जितने भी parents देख रहे हैं, I think they should be contributing towards this cause, because जितना वो हमें contribute करेंगे, the more people will be able to get on board, उतने लोगों की हम मदद कर सकेंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास resources होंगी. Obviously the more resources we have, the more people we have, the more the bigger the team we have, इंशाल्लाह उतना हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा हम काम को अपने एक्सपैंड कर सकते हैं इंशाल्लाह. तो मुझे ये बताएं ताहा, ये थोड़ा सा मैं चाहता कि आप जरा हमारा जो कम्युनिटी सेंटर का ख्वाब है, उस ख्वाब की भी जरा थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, ताकि हमारे जो लोग हैं
उनको पता चले. और बिफोर वी गो टू दैट, ये टोपियां पहनना ये कोई वाइसी में कोई मसनून अमल है या क्या है ये? आवाज आप अपनी अनम्यूट कर दें. जी जी मैंने कर दिया. जी वैसे तो सर को ढांकना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सलफ़ सालेहीन की सुन्नत भी है. हत्ता कि वो ये भी आता है कि इवन वॉशरूम जाके भी अपने सर को नंगा नहीं करते थे, वो सर को ढांपा करते. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि सर को ढांपना, ऑल्दो ये फर्ज नहीं है लेकिन और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से हमारा ट्रेंड भी बन गया है. वी कवर आवर हेड्स अल्हम्दुलिल्लाह. अभी कम्युनिटी सेंटर जो है ना, इट्स लाइक अ ड्रीम. और इंशाल्लाह उसमें जो प्लान है वो ये है कि एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए जिसमें मस्जिद हो, जिसमें ऑडिटोरियम हो, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट हो, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट हो, जिसमें जहाँ पे यंगस्टर्स आके शाम को खेलें, जिम्नेजियम हो, आके जिम करें और जब भी नमाज का टाइम हो अजान की आवाज हो और हर चीज उस टाइम बंद हो और सारे यंगस्टर्स सारे यूथ आए, वो नमाज पढ़ें, इकट्ठे मिलकर सजदा करें, सफ से सफ बना के इकट्ठे खड़े हों और उसके बाद जो भी 5-10 मिनट के नफिया सेशन है, दे शुड बिल्ड देमसेल्व्स. क्योंकि वाईसी का काम क्या है? माइंड बॉडी एंड सोल पे काम करना. ठीक है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन तीनों चीजों पे फोकस कर रहे हैं. कम्युनिटी सेंटर जो है ना वो इन तीनों चीजों पे इकट्ठे फोकस करेगा, ऑन माइंड बॉडी एंड सोल ऑल टुगेदर इंशाल्लाह ताला इन अ फन एंड रिलेटेबल मैनर. तो मेरा इंशाल्लाह हमारा जो ये ड्रीम है वो ये है कि अल्लाह का कोई बंदा, अल्लाह का कोई ऐसी मखलूक, अल्लाह ताला के बड़े अल्लाह ताला की वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह ताला की आर्मीज को, अल्लाह की फोर्सेस कौन जानता है. तो अल्लाह ताला का एक बंदा अगर हमें कोई ऐसी जगह डोनेट कर दे, कोई ऐसा जगह माल या फिर ऐसा कोई घर हो जो कि बड़ा हो, मे बी ऑन फ्यू कैनाल्स या फार्म हाउस हो, जहाँ पे ऑन अ कमर्शियल एरिया, जहाँ पे मे बी वी कैन बिल्ड अप समथिंग और जो कि यंगस्टर्स की नस्लों तक तरबियत का काम करता रह जाए. और मुझे यहीं पे ना एक वाक़या याद आ गया. जब ये आयत नाजिल हुई ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तब तक जन्नत को, नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम वो माल खर्च ना करो जिसे तुम मोहब्बत करते हो. अब हम चाहते हैं कि अब सहाबा के लेवल तक पहुंचे, सहाबा से मिलें, जन्नत में उनके साथ हों. हमें अमल भी वही करने होंगे जो कि सहाबा का अमल था. अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपना जो बाग था मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने, एंड इट वाज द मोस्ट फेमस गार्डन ऑफ मदीना, वो डोनेट कर दिया और कहा या रसूलुल्लाह मैं ये सबसे बेहतरीन माल है मेरा, मैं इसको आपके रास्ते में डोनेट करता हूँ, आप जिस तरह मर्जी चाहे खर्च करें. तो अल्लाह के ने कहा बखन बख या अबा तलहा, क्या बेहतरीन तुम्हारा डिसीजन है, ज़ालिका मालुन राबिह, ज़ालिका मालुन राबिह, कि ये बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कम्युनिटी सेंटर है, जिसकी वीडियो भी चल भी रही है, वी वांट के सिस्टर्स भी वहाँ पे आए. इट्स वहाँ पे कॉमन कम्युनिटी सेंटर हो, हर शख्स गरीब अमीर जो भी आए, किसी के लिए पाबंदी नहीं होगी, चाहे वो दाढ़ी है उसकी, चाहे नहीं है, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, हर शख्स जहाँ पे आए, गेम्स भी करें, जिम्नेजियम भी हो, सेंटर हो जिसमें लोग आके नमाज पढ़ें और लोग अपनी फीलिंग्स, काउंसलिंग रूम्स वहाँ पे, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकाट्रिस्ट बैठे हों और एक हर तरह की ना हम इमोशनल और मॉरल सपोर्ट दे रहे हो. एंड दिस कम्युनिटी सेंटर शुड बी इन एवरी मेन सिटी ऑफ पाकिस्तान और फिर इंशाल्लाह ताला अब्रॉड भी. और इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मिनहाज भाई हैं जो कि इस कम्युनिटी सेंटर पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा खैर दे. एंड ही इज़ अ पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें इतनी डेडिकेशन है, इनको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है कि ही इज़ गिविंग डेज एंड नाइट्स टू वाईसी एंड वर्किंग ऑन द कम्युनिटी सेंटर. उनका ये नंबर भी लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ यू कैन डोनेट एनी अमाउंट टू दिस सेंटर. इंशाल्लाह ताला हमेशा जो नस्लें, हमारी नस्लें इसमें काम करेंगी, इसमें चलेंगी, उसमें हिदायत का मतलब एक जरिया फैलेगा, उसमें आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन होगी. तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डोनेट इन द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे कि मुझे इट इज बिलवेड टू मी टू सपोर्ट अ मुस्लिम ब्रदर एक महीने के लिए टू डू हज एवरी ईयर. तो फर्ज हज के बाद हर साल हज करने से बेहतर मुझे ये लगता है कि मैं अपने मुसलमान भाई को एक महीने तक डोनेट कर सकूं, हेल्प कर सकूं. और इससे बड़ी क्या हेल्प होगी कि एक शख्स मुसलमान भाई जो दीन से दूर है, जो अल्लाह से दूर है और डिप्रेशन की जिंदगी गुजार है, उसको अल्लाह ताला के दीन पे ले आना. अली बिन हुसैन बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ये अहले बैत में से हैं. ये अपने करीबी दोस्त जो कि ताबी थे मोहम्मद बिन उसामा, उनके घर में एंटर हुए और ही वाज अबाउट टू डाई और उनके वो रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर 15,000 दीनार का लोन है, बर्डन है. 15,000 1 dinar is a gold coin, dirham is silver coin and dinar is gold coin.
تو عبداللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر ہے, میں اس کو تمہاری طرف سے ڈونیٹ کروں گا, ہوا علیہ, جسٹ ٹو ٹیک دس برڈن آف ہز مسلم بردر, کیونکہ ایک مسلمان کو مشکل میں دیکھنا وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. الحمدللہ آج کل بہت سارے مسلم ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی, مینٹلی, ایموشنلی سفر کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی جو ریزن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, اللہ کے ساتھ وہ جو ایک لذت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تھرو دس کمیونٹی سینٹر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس گیپ کو فلفل کریں اور امت میں خیر کام کریں. جزاک اللہ خیر فار ایکسپلیننگ سو ویل. میں اس وقت آپ کو خدا حافظ کہوں گا انشاءاللہ, اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہمارے کمیونٹی سینٹر کا خواب, اور میں کوشش کروں گا کہ ابھی علی بھائی کو, محمد علی کے علاوہ علی احتشام کو بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لے لوں. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے, لیکن بہرحال تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. انشاءاللہ سی یو آن وینسڈے ناؤ. جی, تو برادر محمد علی آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا. ماشاءاللہ یو ہیڈ اے ونڈرفل جرنی ود یوتھ کلب, اینڈ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کا کانٹینٹ دیکھ کے, آپ سے مل کے, آپ بیکاز آپ ایک ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ پڑھاتے بھی ہیں, تو آپ کو تو اتنی زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ذرا شیئر ود اس, وائی ڈو یو تھنک دیٹ یوتھ کلب شوڈ بی سپورٹڈ بائی دوز اراؤنڈ اس؟ جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی. السلام علیکم ٹو ایوری ون. ضیاء بھائی ماشاءاللہ میں سب کی گفتگو سن رہا تھا, تو جس طرح طاہا نے, پھر خرم بھائی نے جس طرح کی باتیں کی, پھر وجی بھائی کا بھی میں نے ایکچولی پارٹ سنا ڈرائیونگ کرتے ہوئے. میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اس لیے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا. تو وہی ہے, انہی کی باتوں میں ایڈ کروں گا ضیاء بھائی کہ یوتھ کلب پہلی تو بات ہے کہ ایک امید ہے, ایک ہوپ ہے, ایک رے آف ہوپ ہے ہر اس ماں کے لیے جو اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے یا بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ان کے بچوں کو ایک کاؤنٹر نیریٹو ملے گا. یعنی کوئی بھی ہاٹ ایشو کھڑا ہوتا ہے, کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو آتی ہے, یا کوئی خرافات شروع ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ, یا کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یوتھ کلب کی جو ریسرچ ٹیم ہے ماشاءاللہ, آپ کے جو شوز ہوتے ہیں سب کے ہوتے ہیں, وہ اس کنٹینٹ کو آبزرو کرتے ہوئے کاؤنٹر نیریٹو انہیں دیتے ہیں. تو یہ تو ان ماؤں کی امید ہے الحمدللہ بہت بڑی کہ چلو اگر بچوں کو ایک طرف سے خرابی مل رہی ہے تو دوسری طرف سے ہائی کوالٹی ہائی ڈیفینیشن کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے, وہ سٹف بھی ہے جو بچوں کو ہم شو کر کے انہیں کانفیڈنس دے سکتے ہیں کہ دین پہ عمل کریں. اگر آپ مکی دور دیکھیں نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قرآن کی صورتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ پہ تھی کہ یہ لوگ کم ہیں, یہ ہیں لیکن یہ کم لوگ ہیں, تو ان کو فی الحال کانفیڈنس چاہیے تاکہ یہ ایک زبردست سویلائزیشن قائم کر سکیں. اور یہ قریش کے جو لائف سٹائل ہے, جو فیک لائف سٹائل, وانابی لائف سٹائل ہے, اس سے انسپائر نہ ہو, اس سے امپریس نہ ہو. تو آئی تھنک کہ الحمدللہ یوتھ کلب وہ کام کر رہا ہے کہ وہ کانفیڈنس دے رہا ہے, جو کہ بہت ریولوشنری کام ہے, جو کہ بہت بڑا کام ہے. کن کو کانفیڈنس دے رہا ہے؟ ہر اس یوتھ کو کانفیڈنس دے رہا ہے جو ایلیٹ کلاس یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, جو ایلیٹ کلاس لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو سائنس سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں, جو ظاہر ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن سے بہت انسپائرڈ ہیں. تو انہیں کانفیڈنس دینا یہ اٹس ایک بہت بڑی بات ہے. کانفیڈنس کے علاوہ انہیں امید دینا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ کہ اٹ از اے رے آف ہوپ فار ایوری ون who wants to practice Islam in 21st century. اور دوسری بات یہ ہے ضیاء بھائی کہ جیسے باقی بھائیوں نے بھی بات کی کہ اس وقت جو فتنہ چل رہا ہے اس فتنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس لیول پہ کام کرنا چاہیے میرے نزدیک وہ یوتھ کلب ہی کر رہی ہے. اور یوتھ کلب نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ماڈرن دعویٰ میں, اور جو ہائی کوالٹی دعویٰ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا الحمدللہ, آپ دیکھیں کہ وہ دنیا کی باقی آرگنائزیشنز نے پک کیا ہے. میں خود پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت نئی آرگنائزیشن بنانے کا سوچ رہے ہیں یوتھ کلب کے ماڈل پہ. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور میں نے کتنے لوگوں کو کہتے سنا ہے اپنے کانوں سے, ایون اپنے ریلیٹیوز میں یہ سنیا بات کہ یار یوتھ کلب سے پتہ کرو یہ بات, یعنی ان سے مسئلہ جا کر پوچھو, وہ لوگ ٹھیک ہیں. یعنی یہ ٹرسٹ, لوگوں کا ٹرسٹ گین کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے, اور وہ بھی اس طبقے کا ٹرسٹ گین کرنا جو متنفر ہے دین سے, اس کا ٹرسٹ گین کر لینا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کلب ماشاءاللہ از دی اونلی آرگنائزیشن کرنٹلی, جو میں کئی بار پہلے بھی بات کر چکا ہوں, جو اس اپروچ سے دعوت کا کام کر رہے ہیں, جو اپروچ یوتھ کے لیے اٹریکٹیو بھی ہے, یوتھ کے لیے وہ ڈائجسٹیبل بھی ہے,
یوتھ کے لیے وہ رے آف ہوپ بھی ہے, یوتھ کے لیے وہ ایگزامپل بھی ہے, یوتھ کے لیے وہ پریکٹیکل بھی ہے, جیسے توحا نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ پریکٹیکل اسلام, اور ظاہر ہے کہ وہ یوتھ کے لیے بہت زیادہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ بھی ہے. تو ماشاءاللہ باقی یہ کہ جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں وہاں پر کتنے ہندوز کے کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, نان مسلمس کے کمنٹس آئے ہوتے ہیں, پھر کتنے انڈیا سے لوگ ہیں جو اپنے نان مسلم کولیگز کے ساتھ وہ ویڈیوز آگے جا کے شیئر کرتے ہوں گے. تو دین کو پہلی تو بات کتنا الحمدللہ ثم الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے, اور پرسنلی کتنے لوگ ہماری کلاسز میں آ کے جو ہے وہ انسپائر ہوئے ہیں, وہ ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میری کلاس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر آتی تھی, تو وہ ماشاءاللہ اس وقت بڑا نام ہے ان کا موٹیویشنل اسپیکنگ میں, نام میں ان کا نہیں لوں گا, بٹ شی ایکچولی گاٹ انسپائرڈ فرام آور کلاسز, اور وہ ہم سے سوال جواب بھی پوچھتی رہتی ہے. اور اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ایک یوتھ ہے جس نے اپنی پوری فیملی کو ماشاءاللہ, ایک بندے نے سنگل ہینڈڈلی اپنی فیملی کو دین پر لے کر آیا, اس کا بھی میں نام نہیں لوں گا چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ریا ہے. تو وہ بندہ مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا رہتا ہے, مجھے واٹس ایپ کرتا رہتا ہے کہ ہم آپ لوگ کے لیکچر سنتے ہیں, آپ لوگوں کی ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں, اور سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کے, کزنز اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انڈیا سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ورک شاپس کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں, مجھے اسکرین شاٹس آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ورک شاپس کے آ رہے ہوتے ہیں, میرے کے, طاہا کے, باقیوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یوتھ کلب نے جو آگ لگا دی ہے ماشاءاللہ, اٹ ہیز اسپریڈ لائک فائر. تو اس لیے ہمیں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ کام کرنے کے لیے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جو کمیونٹی سینٹر کا آئیڈیا ہے وہ پینیکل ہے, وہیں پر ایکچولی ہم نے لے کر جانا ہے جہاں یوتھ ایز اے کلب جوائن کر سکے گی, اٹیچ ہوگی, اور ان کی گرومنگ بھی ہوگی, ان کی ورلڈلی گرومنگ بھی ہوگی, اور ان میں وہ دینی سوچ اور وہ فکر پیدا ہوگی جس فکر کو لے کر وہ انشاءاللہ دنیا کے لیڈرز بنیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے جو کمیونٹی سینٹر کا آپ نے ماشاءاللہ دکھایا, اس کو میں بہت زیادہ انڈورس کروں گا اور کرتا بھی رہتا ہوں اپنے لیکچر میں کہ دس از واٹ وی ایکچولی الٹیمیٹلی وانٹ, اور اس کے لیے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے لوگوں کو. بے شک. برادر محمد علی ماشاءاللہ آپ بہت عرصے سے الحمدللہ یوتھ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جو کنٹینٹ آپ کریٹ کرتے ہیں, آئی تھنک ون آف دا گڈ تھنگز اباؤٹ دیٹ از کہ وہ بہت ریلیونٹ ہوتا ہے اور آج کل کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از واٹ وی ٹیل آل آف آور اسپیکرز کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ 21st سینچری میں اپلیکیبل ہو, پریکٹیکل ہو, اور اس طرح سے بتایا جائے جو کہ ایک عام جو ہمارا یوتھ میں جو بھی چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایبزارب کرنا آسان ہو جائے. اس میں ہم زیادہ تکلف نہیں کرتے, اپنی بات چیت کرنے میں ہم زیادہ بناوٹی سٹائل یا وہ نہیں کرتے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دل سے بات کریں, اسٹریٹ ٹاک کریں تاکہ اگلوں کے دلوں پہ اثر ہو جائے اس کا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی جو کانٹینٹ ہے, جو آپ کی ورک شاپس ہیں, وہ ماشاءاللہ اس کی بہت اعلیٰ مثال ہے کہ اٹ از ویری ریلیونٹ. اس میں اسلامک نالج بھی ہوتا ہے, اس میں ورلڈلی نالج بھی ہوتا ہے, اور ان کو مکس کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ ان دس ڈے اینڈ ایج یو کین پریکٹس اسلام سکسیسفلی انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر فار دیٹ. میں بردر خرم کی طرف آؤں گا, بٹ بفور دیٹ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کمیونٹی سینٹرز کی اور ہم لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کیا, میں تھوڑا سا یہ بات بتاتا چلوں کہ جو کمیونٹی سینٹرز کا پروجیکٹ ہے ہمارا یوتھ کلب کا, یہ پلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وی اسٹارٹ ود اسلام آباد اینڈ میک اے کمیونٹی سینٹر اینڈ گیو the whole of Pakistan an example کہ جہاں پہ ایک ایسا جگہ ہو جہاں پہ آپ کے پاس دین کو پڑھایا جا رہا ہے, آپ کو وہاں پہ سکھایا جا رہا ہے, وہاں پہ اسپورٹس اینڈ ریکریشنل فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ فیملیز مل کے آ سکتی ہیں تاکہ ایک پراپر اسلامک کمیونٹی ڈیولپ ہو سکے. تو اس کے لیے یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں تو ہوتی ہیں, وہاں پہ تو ان کے پاس چونکہ مسلم مائنورٹی میں اکثر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو یہ کرنا پڑتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری بھی وقت آ گیا ہے کہ we need to have these centers all over Pakistan and inshallah all over the world where people can get together, learn authentic Islamic knowledge in a fun and relatable manner. They're able to work on their minds, their bodies and souls, and inshallah stronger community, Muslim communities develop ho sake. Ye hamara asal maqsad hai of having community centers. So inshallah keep that in mind. میں خرم بھائی سے پوچھنا چاہوں گا انشاءاللہ, کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ساری بات کی, لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے ڈونیٹ کریں. Obviously donating for a community center is a big project, تو اس کے لیے ہمیں
کسی قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, چاہے اگر آپ لینڈ ایکوزیشن کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر اس کی بلڈنگ کے اوپر بات کرتے ہیں, بٹ اٹس اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس کہے کہ جی چلو ایک دفعہ کر کے دیکھ لیتے ہیں, اس میں لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے. خرم بھائی آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا, آپ کا مارکیٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے ماشاء اللہ, آپ ایک ورکنگ پروفیشنل ہیں, یہ بتائیے کہ what is the best way that people can join our cause and support us, and اس کے اندر اگر آپ اس وائی کا بھی جواب دے دیں کہ کیوں آخر سپورٹ کریں, اس کے علاوہ اور کوئی کازز کم ہیں جو ان کو یوتھ کلب کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ابھی پہلے جو آپ نے سیکنڈ والا پارٹ ہے نا, اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ وائی یوتھ کلب اینڈ وائی ناٹ اینی ادر آرگنائزیشن. پہلی بات ہے کہ ہمارے جو ہم کام کر رہے ہیں نا, دس از واٹ, جیسے ہم اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کہ دو ایسپیکٹس ہیں تعلیم کے اور تربیت کے, اینڈ ہماری سوسائٹی میں سے جو چیز ایسپیکٹ بہت سیویئرلی چھوٹ چکا ہے یا کم ہو چکا ہے وہ تربیت کا ہے. اینڈ ونس دیٹ از فکسڈ a lot of things اس سے لنکڈ ہے. آپ کی سوسائٹی کے اندر کرپشن کہہ لیں تربیت سے لنکڈ ہے, آپ کا جھوٹ بولنا یا چلاکی کرنا, دو نمبری کرنا, ڈیلنگز ود دا پیرنٹس, ایک فیملی پوری کمیونٹی جو ہے نا وہ جب تربیت ایک بار ٹھیک ہوتی ہے اور آپ کا فیملی اسٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے, اینڈ اگین دیٹ کم لنکس ٹو دا کمیونٹی سینٹر, وائی وانٹ ٹو ہیو اے کمیونٹی سینٹر, پوری کمیونٹی وہاں پہ آ سکے. سو دس کانسیپٹ آف اے کمیونٹی جو کہ فکس ہو جائے, اینڈ دیٹ از واٹ یوتھ کلب از ٹرائنگ ٹو اچیو. once that is done تو everything else falls into place خود بخود ہی. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ روٹ کے اوپر کام کر لیں, روٹ کاز پہ, جب آپ وہ روٹ کاز آپ فکس کر لیتے ہیں اور اس کو آپ ختم کر لیتے ہیں پرابلم کو, تو آپ کی باقی جو اوپر بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, جو کام کرنا ہے, وہ خود بخود ہی انشاءاللہ فلو ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک ویئر وی کم ان. بہت سارے ادارے ہیں جو کہ فلاحی ادارے ہیں جو کہ لوگوں کی, غریبوں کی ڈفرینٹ طریقے سے مدد کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اور وہ سوللی وہی کام کر رہے ہیں. ہمارا سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے, بٹ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ جو کہ ان ٹرمز آف ٹائم, جیسے آج کل جو حالات ہیں اس پہ ضرورت پڑتی ہے, وی ڈو دیٹ, بٹ وہ ایک وقتی طور پہ ایک حل تو مل جاتا ہے لوگوں کو, بٹ دیٹ ڈز ناٹ برنگ اباؤٹ دیٹ چینج دیٹ وی وانٹ ٹو برنگ اباؤٹ. کہ پوری کمیونٹی میں, پوری سوسائٹی میں, اور پھر شہروں میں, اور پھر پورے ملکوں میں یہ ایک میسو لیول پہ چینج ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک ایوری بڈی نیڈس ٹو ریئلائز کہ وائی یوتھ کلب از دی اونلی آرگنائزیشن جس ہم بات کر چکے ہیں وہ اس پہ کام کریں, اینڈ وائی کمیونٹی سینٹر از بہت اس کا ایک اہم رول ہے اس چیز میں. دوسری بات کہ کیسے کر سکیں, آئی تھنک ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کما سکتے ہیں, ہماری جو کچھ اعمال ہیں, جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں کرنے ہیں, آفٹر دیٹ کچھ نہیں ہے. اینڈ وٹ ایور بھی جو ہمارے پاس کمائی ہے, دا بیٹر وی, جتنا اس میں ہم نے اسپینڈ کر دیا وہی ہمارے لیے لکھا گیا, جو رہ گیا وہ ہمارا ہی نہیں ہے. اینڈ ونس وی انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ کہ جو پیسہ آپ نے لگا دیا اللہ کے لیے وہ آپ کے لیے لکھا چلا گیا, جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ کسی اور کا ہی ہے, وہ آپ کا نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس جتنا مال و دولت ہے, جو چیز ہے, اس کو جتنے بہترین طریقے سے ہم بہترین سے بہترین پروجیکٹس میں لگا سکتے ہیں. یوتھ کلب کا کمیونٹی سینٹر آئی تھنک از رائٹ ایٹ دا ٹاپ آف اٹ ان مائی آئیز obviously, کہ دس از واٹ اباؤٹ, دس از ون تھنگ دیٹ کین برنگ اباؤٹ دیٹ میسو لیول پہ چینجز آ سکتی ہیں. ونس وی ہیو دیٹ, بہت سارے پروگرامس ہمارے آلریڈی ان پلیس ہیں, ہماری ٹیمز ریڈی ہیں, ہمارے پاس الحمدللہ مین پاور کی ایسا کمی نہیں ہے. What we really need is that big financial boost to take our organization and our da'wah to the next level. اور اس میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, whether it's one time big donation وہ بھی کریں, بٹ ایک اچھی hefty chunk آپ اپنے ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر دیں بینکس کے ساتھ, 5,000 10,000 ایک اچھا پورشن, اب 5% آف یور ٹوٹل سیونگز یا انکم, 10% آف یور انکم, جو بھی آپ کو لگتا ہے جتنا زیادہ اتنا بہتر ہے, آپ وہ کر کے بھول جائیں. Just do that for the rest of your life. ایک ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں اینی عمل جو کہ کنسسٹنٹلی کیا جا رہا ہو, ریگولرلی کرتا جا رہا ہو, بے شک تھوڑا ہی ہو, لیکن وہ ہو کنسسٹنسی, وہ بہترین ہے, پسندیدہ اعمالوں میں سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر لیں. ایک بڑا چنک رمضان ابھی تک راتیں آ رہی ہیں, تو obviously زکوٰۃ صدقات ہے, I would say give a big amount once at least, and then یہ جو بینک ڈیٹیلز ہماری سامنے آ رہی ہیں, اس پہ آپ اپنے لاگ ان کریں بینک اکاؤنٹس میں, go to the direct debit setting, وہاں جائیں, ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر لیں. Every month a certain amount is taken out of your account and sent to our account, and that will I think آپ کے لیے بھی, جو ڈونرز ہیں ان کے لیے بھی ایک ہیڈک نہیں ہے, اور ہمارے بھی انشاءاللہ کام میں بہت بہت ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا علی بھائی, جو کہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا اس میں تھوڑا سا کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا کہ اس وقت وائی سی جو ہے ایک ایسا آرگنائزیشن ہے
جو کہ لٹرلی اٹس اے ویری آرگینک آرگنائزیشن. آرگینک سے میرا یہ مراد ہے کہ ہم لوگ کوئی فنڈیڈ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. بہت آرگینک اس لیے بیکاز بہت گراس روٹ لیول پہ ہے. یہی لوگ جو ہمیں ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں یہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہی لوگ جو ہمارے پروگرامس پہ آتے ہیں یہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہی ڈونیٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی این جی او سے ہم کچھ بھی نہیں لے رہے. زیرو زیرو زیرو. تو ہمارا تو یہ سارا پچھلے 8 ایئرس کی جرنی ہے جو یہاں تک ہم پہنچے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کفر جو ہے نا وہ اپنے پھیلنے میں سبحان اللہ ملینز اپون ملینز آف ڈالرز لگا رہا ہے. اور آپ ہی کی ایک ورک شاپ میں آپ نے ایک فگر مینشن کیا تھا which is a very جو کہ میں نے فیکٹ چیک کیا and it is actually correct کہ گیم آف تھرونز کا جو ایک ایپیسوڈ ہے وہ $15 ملین کا خرچہ ہوتا ہے اس پہ. $15 ملین یہاں پہ تو ایک اسلامک آرگنائزیشن کا مے بی 5-6 سال کا بجٹ ہوگا. تو یہ مجھے بتائیں, ایک طرف ہمارے یہاں جو کفر ہے اس کو پھیلنے میں تو لوگ جو ہے نا وہ ملینز آف ڈالر پھینک رہے ہیں. ایکچولی they are یعنی minting money and they are pumping that money back into that system of disbelief and kufr and fahashi and all that. اور دوسری طرف ہم لوگ جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں ہمیں کانسٹنٹلی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اللہ کے بندوں خدا کا واسطہ اگر آپ لوگوں نے اپنی جنریشن کو سنبھالنا ہے تو پلیز ڈونیٹ ٹو دس نوبل کاز so that we can help your children and help our own ummah to stand up on its own 2 feet. تو پلیز اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیے گا. یا بھائی, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا کہ I fear the day when the disbelievers will be proud of their falsehood and the believers will be ashamed of their truth. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ جو ڈسبلیورز پراؤڈ ہیں, جو ہالی ووڈ کی موویز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے باطل کے اوپر پراؤڈ ہیں, اپنی آئیڈیالوجی کو ٹی وی سیریز کے تھرو انسٹل کر رہے ہیں ہماری یوتھ میں, اور اپنے تمام میڈیا کو زور و شور سے ہائی کوالٹی لیول, فیشن انڈسٹری دیکھ لیں آپ یہ کنزیومرزم کی سائیکالوجی دیکھ لیں کیا ہے کہ کہاں پہ لگا دیا ہماری یوتھ کو. پھر آپ دیکھ لیں کہ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے ان کی ٹی وی سیریز کا, گیم آف تھرونز کا آپ نے نام لیا, وغیرہ وغیرہ, کانسرٹس دیکھ لیں. آن دی ادر ہینڈ مسلمان جب ہے وہ پیسہ اسپینڈ کرنے پہ آتا ہے تو وہ شرم کھاتا ہے دین پہ پیسہ اسپینڈ کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے بھی کوئی انہی طرح کی چیزوں میں اسپینڈ کرنا چاہیے, کانسرٹس ارینج کرانے میں. میرے اے لیول کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ دن رات کھپا دیتے ہیں, اپنے آپ کو سوتے نہیں ہیں کانسرٹس ارینج کرانے کے لیے جسٹ فار ون سرٹیفکیٹ, کہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ مل جائے. اپنا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں, ڈونر کہیں سے نہ مل رہا ہو خود ڈونیشن لے آتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانوں کے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, مطلب ان کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے اس کانسرٹ ارینج کرانے کا. وائی آر دے ڈوئنگ دس؟ ریزن وہی ہے کہ وی ہیو بیکم ashamed of our own religion, that is our own truth. تو میرے خیال میں کہ ہمیں ایک ویک اپ کال چاہیے, جو میں اپنی ورک شاپ میں بتا بھی گیا تھا. میری ایک پوری ریسرچ ہے ضیاء بھائی کہ جو تباہی میں دیکھ رہا ہوں, اللہ نہ کرے اس وقت جس لیول پہ دجالی کتنا ہم پہ آ رہا ہے, اور جو ہمارے بچے بننے والے ہیں, اللہ نہ کرے جو زومبیز وہ بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, ڈیورس ریٹ کس لیول پہ انکریز کرنے والا ہے. ایک عام لڑکی جو عام طرح دکھتی ہے اس کی شادی کوئی نہیں ہونے والی, اور ہر بندہ پرورٹ بننے والا ہے, گھروں کو آگ لگنے والی ہے, ہر گھر میں لٹرلی سیکس ایڈکٹس ہوں گے جو کہ آگے جا کر وہ پیئرز بنائیں گے. فیملی سٹرکچر درہم برہم تباہ ہو رہا ہے. میں جس طرح کے مطلب سرکل میں بیٹھتا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں, کتنی انفیڈیلٹی کی سٹوریز اور کتنی ڈسٹرکٹیو قسم کی سٹوریز ہیں جو ہم بیان بھی نہیں یہاں پہ کر سکتے, اور کس کس طرح کی ایڈکشن ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں. تو اگر ابھی بھی نہیں اٹھیں گے, ابھی بھی ویک اپ کال نہیں آئے گی, تو پھر پتہ نہیں کب آئے گی. پھر شاید ہماری اگلی جنریشنز وہ کافر ہی ہوں گی, جو سیدھی سی بات ہے, کیونکہ 90 ٹائمز زیادہ, شاید 100 ٹائمز زیادہ وہ لوگ زور لگا رہے ہیں. بٹ اینی وے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وہ جو مرضی کر لیں ان کا فالسہڈ پیرش ہونا ہے, بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس فتنے کے دور میں تم لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن کی تھی. یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے کہ اس فتنے کے دور میں جب اسلام گرے نظر آتا ہے لوگوں کو, وائٹ اور بلیک نہیں ہے, یعنی کہ ڈاؤٹس بہت ہیں, مسکنسیپشنز بہت ہیں, اس دور میں تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کو پراؤڈ ہوں, تمہیں گلے سے لگائیں جنت کی, تب تم ان سے ملو کہ اس فتنے کے دور میں انہوں نے میرا نام, میرے دین کا نام اور اللہ کا نام بلند کیا تھا. تو آئی تھنک کہ یہ لاسٹ ویک اپ کال ہے ہماری پوری سوسائٹی کے لیے. انشاءاللہ مزید میں کسی ورک شاپ میں مزید یہ اسٹیٹسٹکس رکھوں گا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے
وہ الٹیمیٹ ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے. اگر ابھی ہم ویک اپ نہ ہوئے تو الحمدللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, بٹ ہمیں سپورٹ چاہیے اور ہمیں اسپینڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے فیوچر جنریشن کافر نہ ہوں, ڈاؤٹس نہ ہوں ان کے مائنڈ میں, ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز نہ ہوں, ان کو آئیڈینٹی کرائسس نہ ہو, وہ کل کو فیملی چلانے والے بنے, فیملی توڑنے والے نہ بنے, وہ کل کو پرورٹس نہ بن جائیں, اور کل کو ہماری بچیوں کی شادیاں ہوں, ہماری بہنوں کی شادیاں ہوں, اچھے انسانوں سے شادیاں ہوں. تو یہ لاسٹ ویک اپ کال ہے. اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئی اور کنٹریبیوشن ہم نے نہ کی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اللہ نے اپنا کام چلانا ہے, لیکن ہمیں اپنا رول جو ہے وہ نبھانا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر علی بھائی, آپ نے بہت ہی ریشنل طریقے سے اور بڑے ایموشنل انداز میں آپ نے ساری بات پہنچائی ہے. خرم, میں آپ سے اسی ٹاپک پہ فائنل آپ کی تھاٹس لوں گا, دین انشاءاللہ we'll try to conclude the show. Your thoughts on the same issue. زاویہ علی بھائی نے بالکل ویسے کمپلیٹ آئی تھنک بات کر دیا, اور جو ان کا اینڈ والا کامنٹ ہے میں اسی پہ کہوں گا کہ اللہ کے دین کا کام تو ہونا ہے, اور وہ کیسے ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سوال ہم انڈیویجولی ہم سب سے کہ ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا, اور وہ حصہ کیا ہے, دیٹس اپ ٹو اس. ایوری انڈیویجول ہیز دس چوائس. آج آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ دین کے لیے ڈونیٹ کر دیں یا پیسہ اپنے اوپر خرچ کر دیں, اپنی مٹیریل چیزوں پہ خرچ کر دیں یا کسی غریب کے لیے خرچ کر دیں. سو وی ہیو دس چوائس. آئی تھنک جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم ویک اپ اینڈ ریئلائز کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, دونوں چیزیں. اینڈ دا کوئکر وی ڈو دیٹ, اتنا جلدی میں بھی شاید ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. اور آئی تھنک یہی مین میسج ہے کہ لیٹس پٹ آور شیئر جتنا بھی ڈال سکتے ہیں, مال دولت کے فارم میں, فزیکلی کسی طرح سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, کانٹیکٹس کے تھرو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ کام کرا سکتے ہیں دین کا, اور یوتھ کلب کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ایون اینی دعویٰ آرگنائزیشن اس لحاظ سے دین کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈال لیں, بیکاز دیٹ از واٹس گوئنگ ٹو کاؤنٹ آن دیٹ ڈے. باقی چیزیں تو یہی رہ جانی. جزاک اللہ خیر برادر محمد علی اینڈ برادر خرم الوی فار یور تھاٹس. میں اپنے گیسٹ کو یہاں پہ اس وقت جو ہمارے پاس آئے ہوئے ان کو بہت بہت شکریہ کہوں گا, اور جو لوگ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ فار ٹیوننگ ان. فائنل بات میں یہ کہوں گا آپ سے کہ الحمدللہ یہ چونکہ آج رات جو ہے وہ ابھی جو مغرب کی اذان یہاں ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں, ہم لوگ اسلام آباد سے اس وقت, میں تو یہاں پہ لائیو ہوں, بردر خرم بھی اسلام آباد میں اور بردر محمد علی اس وقت لاہور میں, تو ہم لوگ ہمارے افطار کا وقت تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے. تو یہ کہ اس کے بعد جو ہے یہ 25ویں کی رات ہے, تو آج ہم نے اسی لیے سیشن کیا تاکہ جو بھی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آج اگر وہ پلیج بھی کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اگر آج وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑی یعنی ریوارڈ کے طور پہ لکھا جائے گا. اور پھر اسی طرح سے ہم دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے کل چھوڑ کے پرسوں انشاءاللہ. تو وینسڈے کو سیم ٹائم 4:30 to about 6:15 تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے دوبارہ سے. we'll talk about some more stories of change, how people who have been connected to youth club, how their lives have changed, because ہم لوگ آپ کے ساتھ یعنی over the last 8 years کا جو میرا سفر ہے کم از کم یوتھ کلب کے ساتھ, I can share hundreds of stories with you. ایک سے ایک جو ہے وہ دل ہلا دینے والی سٹوری ہے کہ لوگوں کا کہاں پہ ان کو کس گناہوں میں جو ہے نا ملوث تھے, کن گناہوں میں مبتلا تھے, اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور وہ دین کی طرف آئے. لوگ ایڈکشن سے باہر نکلے, لوگ مختلف قسم کے فیملی ڈومیسٹک پرابلم سے باہر نکلے. وائی؟ بیکاز آف انہوں نے کوئی ہمارا ویڈیو دیکھ لیا, کوئی ہمارا لیکچر اٹینڈ کر لیا, کوئی ہمارے ریگولر ویکلی حلقات پہ آ رہے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو گائز پلیز do take this opportunity to contribute as best you can for the youth club cause. یہ ہمارا کسی کا ذاتی کوئی بزنس یا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے. ضرور اس میں جو ہے نا مطلب کنٹریبیوٹ کیجیے. رمضان کی بس کچھ ہی راتیں رہ گئی ہیں, so make this decision before these gates are closed for us. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پہ ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, تمام ریبیلیس شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے, اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو آئیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج رات کو کچھ فیصلے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نامہ اعمال میں ان کو لکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. I will see you guys انشاءاللہ tomorrow on my live show انشاءاللہ. Until then مجھے اور میرے تمام گیسٹ کو بہت بہت اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.